إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. کتاب العلم سے باب نمبر 40، باب العلم والعظة باللیل، باب ہے علم اور رات کے وقت نصیحت کرنے کا۔ العظہ، نصیحت کرنا، باللیل، رات کے وقت۔ رات چونکہ اللہ رب العزت نے سونے کے لیے بنائی ہے، اس کو لباس بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، تو اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ کیا رات کے وقت علم کی بات، نصیحت کی بات کی جا سکتی ہے؟ اسی طرح صحیح بخاری میں ہی آگے 771 نمبر حدیث ہم پڑھیں گے، تو اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، کان یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها، آپ عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ اور اس حدیث مبارکہ کا تقاضا یہ ہے کہ عشاء کے فوراً بعد آدمی سو جائے۔ اس لیے امام صاحب نے یہاں پہ باب قائم کیا کہ عشاء کے بعد بھی کوئی علم کی بات، کوئی نصیحت کی بات یہ کر لینی چاہیے، اس میں حرج نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی صدقہ نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ابن عیینہ نے، وہ معمر سے بیان کرتے ہیں، وہ زہری سے، وہ ہند سے، وہ ام سلمہ سے، اور عمر اور یحییٰ بن سعید سے، یہ سب زہری سے بیان کرتے ہیں، وہ ہند سے، وہ ام سلمہ سے، انہوں نے کہا یہ ایک اور سلسلہ بلکہ یہاں امام صاحب نے ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جی تو اس میں کیا ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ یہ باب تو استفعال ہے استيقظ، لیکن اس کا معنی تیقظ ہے۔ تیقظ کے معنی میں ہے کہ آپ بیدار ہوئے، کیونکہ باب استفعال کا جو خاصہ ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ طلب ماخذ ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی آپ جان چکے ہیں کہ ابواب یہ ایک دوسرے کی جگہ پر بھی آ جاتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی خلاف ورزی نہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے ذات لیلہ، ایک رات، فقال، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تعجب ہے، ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، آج رات کس قدر فتنے نازل کیے گئے، وماذا فتح من الخزائن، اور کس قدر خزانے کھولے گئے، ایقظوا، بیدار کرو، صواحبات الحجر، حجروں والیوں کو، فرب کاسیت فی الدنیا، فرب، تو کتنی ہی، کاسیت، پہننے والی، لباس پہننے والی، فی الدنیا، دنیا میں، عاریت فی الآخرہ، آخرت میں آری ہوں گی، برہنہ ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ صواحبات، صاحبت ان کی جمع ہے۔
अल्लाह अकबर कबीरा। सवाहिबात की जो क़ियासी मुफरद है वो तो सवाहिब आती है, और जो हिंदी नुस्खा है इंडिया से जो नशर हुआ है वहाँ ये सवाहिब का लफ्ज ही है। और समाई इसकी जो है वो साहिबतुन है। तो ये दोनों तरह इस्तेमाल होता है। तो रुब्बा आप जानते हैं तकलील और तकसीर दोनों के लिए आता है, तो यहाँ ये तकसीर के लिए है, क्योंकि औरतों की जो कसरत है वो क़यामत के दिन होगी। इस बिना पर इसको रुब्बा तकसीर के लिए आप बनाए। फिर ये जो आरियतुन है ना, इसको आरियतिन भी पढ़ लेते हैं और आरियतुन भी पढ़ते हैं। अगर इसको मजरूर पढ़े जैसे आरियतिन यहाँ लिखा हुआ है, तो फिर ये कासिया जो है, कासिया की ये सिफ्त हो जाएगी। कासिया मौसूफ होगा और आरिया उसकी सिफ्त होगी। मौसूफ सिफ्त का इराब एक होता है। और अगर इसको हम आरियतुन पढ़ें यानी मरफू पढ़ें, तो फिर मुब्तदा महजूफ निकाल लेंगे। हिया आरियतुन फिल आखिरह फरुब्बा कासियतिन फिद दुनिया हिया आरियतुन फिल आखिरह। इस तरह फिर इसको पढ़ा जाएगा। तो ये हदीस मुबारक आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और आपने ताज्जुब किया, सुबहान अल्लाह। जो कलिमा ताज्जुब है वो आपने फरमाया। और आपने यहाँ इल्म की बात की है। ये जो मादा उनजिल लैलत मिनल फितन, ये इल्म की बात है, पहले तो नहीं इनको मालूम थी। और मादा फुतिहा मिनल खजाइन, ये भी इल्म की बात है। और इमाम साहब ने दो चीजें जिक्र की है ना, इल्म का अलग जिक्र किया है और रात को नसीहत का अलग जिक्र किया है। नसीहत का इल्म और नसीहत अलग अलग जिक्र की। तो ये दोनों चीजें इल्म में आती हैं। और अयखिदु सवाहिबातिल हुजर जो है कि उनको जगा दो, इसका ताल्लुक नसीहत से है। तो गोया बाब के साथ जो हदीस मुबारका का ताल्लुक है वो बिल्कुल वाज़े हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, ये जो फितने हैं कि आज रात बहुत फितने नाजिल हुए, जाहिर है वो नाजिल तो नहीं हो रहे थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मुतालिक बताया गया था उस रात में। इसी तरह जो खजाने फतह होंगे, तो ये मुस्तकबल में जो फितने आएंगे और मुस्तकबल में जो खजाने मुसलमानों के हाथ लगेंगे, तो ये उनका तज़किरा है। तो आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किस कदर जो फितने हैं वो रूनुमा हुए हैं। बल्कि उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ये फितनों का दरवाज़ा थे। और उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद, जिस तरह वालिद साहब ने भी यहाँ पे लिखा है, तो जब उनको कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, तो उस वक्त जो फितने हैं वो फिर उस्मान रदी अल्लाह अन्हु से, बल्कि देख ले आखिर तक कितने फितने आए हैं। इसी तरह जो फतूहात के बारे में कहा है, तो वो कैसर और किसरा के जो खजाने हैं वो फतह हुए। और इसके साथ आप देखें ईरान है, इराक है, शाम हो, मिस्र हो, अंदलुस हो, अफ्रीका हो, हिंद हो, सिंध हो, खुरासान हो, तो ये मशरिक मगरिब, ये सारे वो इलाके हैं जहां इस्लाम का झंडा लहराया है। तो जो फितने भी हैं और जो खजाने हैं वो भी हैं। अब इसके मुतालिक जो है ना, ये चूंकि मादा उनजिल लैलत मिनल फितन व मादा फुतिहा मिनल खजाइन, दोनों को मिलाकर जिक्र किया गया ना, तो बाद ने यहाँ पे समझा कि ये अ, यानी फितनों का नुजूल और खजानों का खुलना ये एक ही बार होगा। कुछ ने ये कहा, कुछ ने कहा कि ये अलग अलग होगा, और कुछ ने कहा कि नहीं एक बार में ही होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी यूं कह लें कि अगर एक माना करेंगे तो खजाने और मालो दौलत की जो बहतात है, इसमें फितने भी शामिल होंगे। अच्छा, अलग अलग करें तो क्या है कि मुसलमानों को अलग से फतूहात भी मिलेंगी और अलग से मुसलमानों पर फितने भी आएंगे। इसके मुतालिक हाफ साहब ने जो है फतहुल बारी में यही लिखा है कि इनको अलग अलग मानना ज्यादा दुरुस्त है। इनको अलग अलग मानना ज्यादा दुरुस्त है, और उसकी वजह भी उन्होंने बयान की है, वकम मिन नाइलिन मिन तिलकल खजाइन सालिम मिन अल फितन। अब कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको ये खजाने हासिल तो हुए लेकिन फितनों से वो महफूज रहे। और कितने ऐसे लोग हैं बेचारे जिनको बहुत से खजाने ना मिले लेकिन वो फितनों में दो चार रहे। बहरहाल ये वाला माना दुरुस्त है
کہ یہ دو چیزیں الگ الگ، یہ نہیں کہ حدیث میں اکٹھا آ گیا تو اب یہ یعنی ہم نے اس کے معنی کو بھی اکٹھا کر دینا، ایسا نہیں۔ پھر یہ جو ہے کہ ایقظو صواحبات الحجر، کہ جو حجروں والی ہیں یہ مراد ہماری جو امہات المؤمنین وہ ہیں۔ تو اصل میں آپ اس وقت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھے، ام المؤمنین کے گھر۔ تو اب چونکہ اس طرح کی صورت تھی، تو اس صورت میں آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا نبوی طریقہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کا جو ذریعہ ہے وہ خصوصاً رات کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اور اس طرح اللہ رب العزت کا فرمان بھی ہے سورۃ البقرہ میں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ سنن نبی داؤد میں 1319 نمبر پہ آپ پڑھ چکے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اذا حزبہ امر صلی، جب آپ کو کوئی مشکل کام پیش آتا تھا تو آپ نماز کے ساتھ پناہ لیتے تھے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو نماز کا کہا کہ وہ نماز پڑھیں۔ اسی طرح یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم میں، اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک بار جو ہے نا ایک آدمی نے خواب دیکھا جو ناپسندیدہ تھا، تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ نماز پڑھے۔ 7017 نمبر پر صحیح بخاری میں اور 2263 نمبر پر صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس لیے آ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا حکم دیا۔ اچھا، یہاں یہ سوال بھی ہے کہ نماز کا حکم صرف انہی کو کیوں دیا؟ والد صاحب نے یہاں پہ لکھا ہے کہ چونکہ اس وقت موجود یہ تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ویسے بھی وانذر عشیرتک الاقربین، دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو یہ بات فرمائی تھی۔ یہ جو آگے ہے فرب کاسیت فی الدنیا عاریہ فی الاخرہ، اس کا جو ہے نا آگے یہ جو 7096 69 نمبر بلکہ حدیث ہے، تو یہاں جا کر چونکہ یہ فتن میں ہے، اور فتن میں ہم اس پر مزید انشاءاللہ کچھ 6 7 قسم کے اقوال اس کے متعلق ذکر کریں گے۔ تو یہاں آپ یہی جانیں کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لباس انہوں نے پہننا ہوتا ہے، لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوتی ہیں۔ اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو انہوں نے اتنا باریک لباس پہنا ہوتا ہے کہ اندر سے اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ لباس اتنا چست ٹائٹ کر کے پہننا ہوتا ہے کہ جسم کے جو اعضاء ہیں، جسم کا جو ابھار ہے، یہ ساری چیزیں واضح ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو کل قیامت کے دن ایسی خواتین جنت میں داخلہ درکنار، جنت کی خوشبو تک یہ نہیں پا سکیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرا معنی یہاں جو یعنی اس باب کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا ہے مفسرین شارحین کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ فرب کاسیہ فی دنیا، کاسیہ فی دنیا سے مراد یہ ہے ایسی خاتون جس کے پاس دنیا میں کوئی منصب موجود تھا، تو کل قیامت کے دن یہ مناصب پاس نہیں رہیں گے۔ تو امہات المؤمنین کے ساتھ اس بات کی نسبت یہ ہے کہ تمہیں یہاں ام المؤمنین کہا جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن یہ جو محشر کا حساب کتاب والا مرحلہ ہوگا، اس وقت یہ سارے جو مناصب ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہوں گے، بلکہ اس وقت آپ کو اپنے جو اعمال ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلکہ خاص رحمت ہے اس کے ساتھ وہاں سے آپ کو گزرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا نا، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئتی فإنی لا أغنی عنک من اللہ شیئا، کما قال، فاطمہ بیٹی مجھ سے آج جو لینا چاہتی ہو وہ لے لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ تو یہ اس قبیل سے ہے، باقی اس کے اور بھی معنی ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آگے ہم کتاب الفتن میں اس پر بات کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باب الثمر فی العلم، رات کو علم کی باتیں کرنا۔ سمر جو ہے نا، سمر، اس کا مطلب چاند کی روشنی میں رات کے وقت گفتگو کرنا ہے، چاند کی روشنی میں رات کے وقت بیٹھ کر گفتگو کرنا ہے۔ تو دور جاہلیت میں عرب جو ہے ان کا یہ معمول تھا کہ وہ کھلے میدان میں خاندانی جو مفاخر ہیں، قصہ گوئی ہے، اشعار، بیہودہ باتیں، یہ وہ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ چاند غروب ہو جاتا تھا اس وقت پھر واپس گھر آتے تھے۔ تو شریعت میں یہ جو سمر ہے یہ ناجائز ہے کہ آدمی رات بھر بیدار رہے اور وہ گھسے پھٹے اشعار پڑھے اور فضولیات کے اندر اپنی رات کو بسر کر دے، تو یہ سمر ہے، اور یہ سمر شریعت میں ناجائز ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں سمر موجود ہے، ہمارے ہاں بھی مسلمان کرتے ہیں یہ، عشاء کے بعد کہیں جو ہے نا وہ مشاعرہ ہو رہا ہے، اور کہیں جو ہے نا فلم دیکھی جا رہی ہے، کہیں کیا کہیں کیا، اور بلکہ آج کل تو میں کیا آپ کو بتاؤں، یہ موبائل کی سکرین ہر ہاتھ میں موجود ہے،
عشاء کے بعد اس کو استعمال کرنا ہر ایک کو نشہ یہ ہے کہ اس نے عشاء کے بعد فیس بک استعمال کرنی ہے۔ فیس بک اتنا بڑا اور اتنا فضول نشہ ہے کہ آدمی اس کو چھوڑتا نہیں۔ 3 4 گھنٹے فیس بک کا استعمال تو پتہ ہی نہیں چلتا آدمی کو میں کیا کر رہا تھا کیا نہیں کر رہا تھا۔ یہ سمر یقینی طور پر منع ہے اور شریعت میں ناجائز ہے۔ ایک سمر جو ہے وہ جائز ہے، اور وہ کیا ہے کہ علم کی بات کرنا۔ سمر اصل میں رات کے جگراتے کو آپ سادہ لفظوں میں کہہ لیں تو علم کے لیے آدمی کتاب و سنت کا جو فہم ہے اس کے لیے عشاء کے بعد وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اس کے متعلق امام صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی سعید بن عفیر نے، انہوں نے کہا مجھے حدیث بیان کی لیث نے، انہوں نے کہا مجھے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن خالد نے، وہ ابن شہاب سے بیان کرتے ہیں، وہ سالم اور ابو بکر ابن سلیمان ابن ابی حثمہ سے، یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عشاء، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی فی آخر حیاتی ہی، اپنی زندگی کے آخر میں۔ فلما سلم قام، جب آپ نے اسلام پھیرا تو آپ کھڑے ہوئے، فقال، پھر آپ نے فرمایا ارأیتکم، کیا تم نے دیکھا لیلتکم ہادی، اپنی اس رات کو، اپنی اس رات کو دیکھو، اس کو یاد کرو، اس کی تاریخ کو یاد کرو۔ فإن رأس مئت سنۃ، کیونکہ اس سے 100 سال کے سرے پر، لا یبقا، باقی نہیں رہے گا، ممن ہوا، ان میں سے، جو علی ظہر الارض، زمین کی پشت پر موجود ہیں، احد، ان کوئی ایک بھی۔ اپنی اس رات کو یاد کر لو، اس کی تاریخ وغیرہ یاد کر لو، کیونکہ 100 سال گزرنے کے بعد آج اس زمین کی پشت پر جو لوگ موجود ہیں وہ باقی نہیں رہیں گے، یہ سارے لوگ فوت ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ علم کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یہ بات آپ نے علم کی بات کی تھی، اس میں علم تھا۔ اچھا، یہ پچھلا جو باب آپ نے پڑھا ہے اس میں اور اس میں پھر فرق کیا ہوا؟ وہ رات کے کسی بھی حصے میں تھا، عشاء کے فوراً بعد کے ساتھ خاص نہیں تھا، رات کے کسی بھی حصے میں علم اور نصیحت کی بات کہنے کے حوالے سے تھا۔ جبکہ یہ باب جو ہے اس میں رات سونے سے پہلے، جس طرح میں نے جگراتے کا لفظ بولا تھا نا، تو عشاء کے فوراً بعد سونے سے پہلے پہلے علم کی بات کرنا، علم کا درس دینا، جی، کوئی کلاس لگا لینا حدیث کی، علم کی، فقہ کی، ترجمے کی وغیرہ وغیرہ، وہ اس سے مراد ہے۔ تو دونوں ابواب میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ دوبارہ بتاتا ہوں، جو ہم نے پہلے یہ باب پڑھا ہے 40 نمبر، اس میں رات کسی بھی وقت علم اور نصیحت کی بات کا تذکرہ ہے، جبکہ یہ جو الثمر فی العلم ہے یہ باقاعدہ طور پر عشاء کے فوراً بعد سوئے بغیر علم کی بات ہے اور علم کی مجلس لگانا، اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے ارائیتکم لیلتکم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، یہ بڑی زبردست حدیث ہے، اس کو اچھے سے یاد کر لیں۔ بڑی ایسی گمراہ باتیں ہیں، آپ انشاءاللہ اسے محفوظ رہیں گے جب تک یہ حدیث مبارکہ آپ یاد رکھیں گے۔ دیکھیں، اصل میں بلکہ اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ مقصد اس حدیث مبارکہ کا یہ تھا، آپ فرمانا یہ چاہتے تھے کہ آپ کو چاہیے کہ وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ پہلے جو ہم سے لوگ تھے نا ان کی عمریں لمبی تھیں اور کام ان کے مختصر تھے۔ اس امت کی عمریں مختصر ہیں، کام زیادہ ہیں۔ جامع ترمذی میں آپ پڑھ رہے 3550 نمبر حدیث پر آپ نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی جو عمریں ہیں یہ 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ وہ اقل من یجوز ذلک، بہت کم لوگ ہیں جو اس سے اوپر گزرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس امت کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات ان کو غنیمت جانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، یہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا، جس طرح اس کی وضاحت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ 100 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ اس وقت بس آپ نے فرمایا تھا، یہ نہیں کہ اس کے بعد ہاں، یہ یہاں پہ جو ہے نا لکھا ہے، اور یہ امام نووی رحمہ اللہ کا بھی یہی فرمان ہے۔ تو انہوں نے بات یہ کی ہے کہ اس بات سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ اس رات کے بعد پیدا ہونے والے 100 سال سے زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں سے خضر کے حوالے سے بھی بات جان لیں۔ کچھ لوگ خضر علیہ السلام کے بارے کہتے ہیں جی وہ ابھی بھی زندہ ہیں، تو یہ بات سرے سے غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اور اپنے دور میں ہی فوت ہو گئے تھے، نبی علیہ السلام کا زمانہ بھی انہوں نے نہیں پایا۔ اگر وہ نبی کا زمانہ پاتے
تو قرآن میں جو انہوں نے وعدہ کیا انبیاء نے اللہ رب العزت کے ساتھ سورۃ آل عمران میں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو اس وعدے کا تقاضا یہ تھا کہ یہ خضر تشریف لاتے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کو طائف والوں نے بھی نکال دیا، مکہ سے بھی آپ کو نکال دیا گیا وغیرہ وغیرہ، اس وقت یہ آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی نصرت اور تائید کرتے، جبکہ ایسا ملتا تو کہیں نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خضر پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں خضر جو ہے نا حیات تھے، چلیں اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے، تو پھر بھی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو 100 سال کے بعد خضر بھی زندہ نہیں رہے، خضر بھی زندہ نہیں رہے۔ اسی سے ایک اور بات سمجھ لیں، کتنے راقی کتنے فضول قسم کے لوگ ایسے ہیں، آپ کو بتائیں گے یار میری صحابی رسول جن کے ساتھ ملاقات ہوئی اسے کہیں اللہ کا خوف کرو۔ کوئی کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور کے جن کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے اسے بھی کہیں اللہ کا خوف کرو، کیونکہ 100 سال بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول جن کے ساتھ ملاقات کی ہے؟ مجھے یاد آ گیا ایک جگہ میں جمعہ پڑھاتا تھا، تو وہاں جو ہے نا ایک بزرگ تھے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، بظاہر وہ بڑا ان کا اچھا حلیہ اور بڑی نیکی تقوی والی باتیں، لیکن ان باتوں سے وہ باز نہیں آتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور کا جن جو تھا میں اس کے ساتھ ملتا ہوں، اور میں نے اس کا جنازہ بھی پڑھا ہے، پھر جب وہ فوت ہوا تھا یہ اور وہ اس طرح کی باتیں۔ تو پھر میں نے ایک بار جو ہے نا ان کو بٹھایا اور بڑے ادب سے ان سے گزارش کی، یہ حدیث مبارکہ پیش کی، تو انہوں کو کہا کہ یہ ایسے کی باتیں آپ کو چاہیے کہ آپ نہ کریں۔ پھر یہ حدیث مبارکہ جب ان کے سامنے آئی تو پھر ان کے جو ہے نا وہ آنکھیں کھلی ہوئے، کہا کہ ہاں یہ حدیث تو حق ہے۔ تو چلیں یہ بھی بھلا کہ انہوں نے حدیث مبارکہ کو مان لیا۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو چکما دیتے ہیں اور پیسے بٹورنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کہیں یہ حدیث مبارکہ واضح ہے، اس لیے ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ جی، اس باب کے حوالے سے جو دوسری حدیث مبارکہ پیش کی ہے، امام صاحب فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی آدم نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی حکم نے، انہوں نے کہا میں نے سنا سعید بن جبیر سے، وہ ابن عباس سے بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہما، انہوں نے کہا بت فی بیتی خالتی میمونہ، میں اپنی خالہ جان میمونہ بنت حارث جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں ان کے گھر رات میں نے بسر کی، بات یبیتو کا مطلب ہوتا ہے رات بسر کرنا۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها فی لیلتها، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ان کے پاس تھے، آپ کی باری ان کے پاس تھی۔ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، ثم جاء الی منزلی، پھر جب آپ اپنی جگہ پر تشریف لائے، فصلی 4 رکعات، آپ نے 4 رکعتیں پڑھی، ثم نام، پھر آپ سو گئے، ثم قام، پھر آپ اٹھے، ثم قال، پھر آپ نے پوچھا نام الغلیم، چھوٹا سو گیا ہے، او کلمۃ تشبیہها، یا ایسے کی بات آپ نے کوئی فرمائی، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فقمت عن یسارہ، تو میں آپ کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا، فجعلنی عن یمینہ، تو آپ نے مجھے اپنی دائیں طرف کر لیا، فصلی 5 رکعات، تو آپ نے 5 رکعتیں پڑھی، ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھی، ثم نام، پھر آپ سو گئے، حتی سمعت غطیتہ او خطیتہ، پھر آپ سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ یہ یہاں غطیت اور خطیت دونوں جو ہے نا یہ خراٹوں پر بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں زیادہ استعمال جو ہے نا وہ غطیت کا ہے، لہذا غطیت زیادہ یہاں درست ہے۔ ثم خرج الی الصلاۃ، پھر آپ نماز کے لیے نکل پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ بات ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ بس اوقات حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں، اور اس حدیث میں جو وہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں نا باب کی صورت میں، اس کی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ اب یہاں باب کیا ہے؟ ثمر فی العلم کا، لیکن اس حدیث میں اس بات کا تذکرہ وضاحت نہیں ہے۔ تو یہ جو آگے کتاب التفسیر میں انشاءاللہ حدیث آئے گی 4569 نمبر پر، تو یہ ہے نمبر 4569 تو کتاب التفسیر میں، تو وہاں یہ الفاظ ہیں بتو فی بیتی میمونتا فتحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اہلہ ساعتا ثم رقدہ، اس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ کچھ دیر باتیں آپ کرتے رہے پھر سو گئے تھے۔ تو امام صاحب اصل میں اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، طالب علم کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ وہ سند کے جو اور بھی یعنی طرق ہیں ان کو وہ پرکھ لے، تو ساری جو سندیں ہیں متن ہیں ان سب کو پرکھ کر پھر مسئلہ جو ہے نا وہ ثابت کرے، مسئلہ کا استنباط کرے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ اطراف امام صاحب نے ذکر کیے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام صاحب نے 19 مقامات پر لایا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پھر کئی فوائد، جب آپ ان ساری 19 احادیث کو سامنے رکھیں گے نا، تو کہیں نہ کہیں فرق ہے، کہیں سند میں کہیں متن میں، تو اس سے کئی طرح کے فوائد جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ، چھوٹا بچہ جو ہے رشتہ دار مہمان اس کے ساتھ شفقت کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، اور اسی طرح گھر والوں کے ساتھ اچھے انداز سے رہنا چاہیے۔ ہر وقت جو گھٹی ہوئی طبیعت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو چھوٹا بچہ ہے وہ اپنی محرم خاتون کے گھر میں سو سکتا ہے، اگرچہ اس کا خامند بھی اس کے پاس موجود ہو، اس میں کوئی شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو خامند ہے اپنی حائضہ بیوی کے پاس آ سکتا ہے، اس کے ساتھ لیٹ سکتا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس طرح جو چھوٹا بچہ ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، جب نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اسی طرح بعد میں آتا ہے کہ آپ نے کان مڑوڑ کر اس طرف کیا تھا، تو بچے کا کان مڑوڑنا یہ بھی درست ہے۔ یہ بات تو معروف ہے اساتذہ کے درمیان کہ طالب علم کا کان جب مڑوڑتے ہیں نا تو اس کے ساتھ اس کی سمجھ تیز ہو جاتی ہے، وہ بچہ تیز ہوشیار چالاک ہو جاتا ہے، اور بلکہ اساتذہ کو ایسا کرنا بھی چاہیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایسا کرنا بھی چاہیے۔ اسی طرح جو آپ نے فرمایا نام الغلیم، غلیم کا لفظ آپ نے بولا، اب یہ دیکھیں یہ تحقیر کے لیے نہیں تھا بلکہ محبت کے لیے تھا۔ تو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں محبت شفقت کی اظہار کے لیے ان کے نام کی جو تصغیر ہے وہ بول لی جاتی ہے، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ السلام عائش کہتے تھے کبھی، تو یہ نہایت محبت کے ساتھ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اسی طرح یہاں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی فضیلت کا بھی اظہار ہے، کس قدر وہ دین کی حرص ان کے اندر موجود تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب سو جاتے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا بلکہ آپ کی آنکھیں سوتی تھی، دل بیدار رہتا تھا۔ اسی طرح نفل جو نماز ہے اس کی جماعت ہو سکتی ہے، یہ جماعت کی صورت تھی۔ اسی طرح آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس وقت اس کی امامت کی نیت نہیں تھی، لیکن جب کوئی اور آ کر اس کے ساتھ مل گیا تو وہ امامت کروانا شروع ہو جائے، یہ بھی درست ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں میں باری مقرر کی ہوئی تھی، یہ نہیں کہ روزانہ رات آپ ایک بیوی کے پاس ہی رہتے بلکہ باری مقرر تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، تہجد کی رکعات بھی آپ ان ساری روایتوں کو ملائیں تو آپ کو معلوم ہے کتنی ہے۔ جی، ہم آگے چلتے ہیں، باب حفظ العلم۔ ہاں تو یہ باب کیا تھا؟ ثمر فی العلم کا، تو وہ ثابت ہو گیا، یہی وجہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ رات کو وتر پڑھ کے سو جایا کرے، کیونکہ وہ رات کو علم کے اندر مگن رہتے تھے، تو صبح پھر بسا اوقات تہجد پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ تو طلباء جو ہے نا خصوصی طور پہ جو رات کو بھی پڑھتے رہتے ہیں، انہیں بھی چاہیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح کریں، رات کو ہی سونے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیا کریں، کیونکہ وتر ایک اہم نماز ہے، پھر یہ رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، باب حفظ العلم، علم کو یاد کرنے کا بیان۔ اللہ اکبر کبیرہ، علم جو محفوظ کرنا ہے نا اس کے دو طریقے ہیں، ایک ہے علم کو لکھ کر محفوظ کر لینا، اور ایک ہے کہ اس کو یاد کر کے محفوظ کرنا۔ اچھا، جو ہے نا لکھ کر محفوظ کرنا وہ پیچھے آپ باب پڑھ چکے ہیں، بابو کتابت العلم، تو علم کی بات لکھ کر محفوظ کرنا یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب دوسری بات یہاں پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ علم کو یاد کرنا، یاد کرنے کا ظاہر ہے بڑا اجر ہے، اور یاد رکھیں کہ اصل علم وہی ہے جو انسان کے دماغ میں ہو، انسان کے پاس ہو ہر وقت، وہ علم اس کو زیادہ فائدہ اور نفع دیتا ہے۔ تبھی تو کہا جاتا ہے العلم ما فی الرأس ولیس ما فی الکراس، علم وہ ہوتا ہے جو سر میں ہو، نہ کہ وہ جو کاپی کے اندر ہو۔ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ علم کو لیکن ہر ایک کا ٹھیک ہے، یہ بات بھی معلوم ہے کہ ہر ایک کا حافظہ ایک طرح کا نہیں ہوتا، لیکن جتنا حافظہ اللہ رب العزت نے دیا انسان کو چاہیے اتنی باتیں تو وہ یاد کر لے۔ اس سلسلے میں آپ حیران ہوں گے کہ امام صاحب نے یہاں باب حفظ العلم میں جتنی حدیثیں بیان کی ہیں وہ ساری ابو ہریرہ سے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ امام فرماتے ہیں حدیث بیان کی عبدالعزیز بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا مجھے حدیث بیان کی مالک نے، وہ ابن شہاب سے بیان کرتے ہیں، وہ عارج سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا ان الناس یقولون، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اکثر ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، ولولا آیتان فی کتاب اللہ، اور اگر دو آیتیں اللہ کی کتاب میں نہ ہوتی، ما حدثت حدیثا، میں کوئی ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے وہ جو آیت مبارکہ تھی اس کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہے، دوسری یہاں پہ ذکر نہیں، لیکن وہ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے۔
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تو آپ ان دونوں آیات کو پڑھ لیں، اس میں علم کو جو چھپانا ہے، کتمان علم، اس کی وعید بیان ہوئی ہے. تو کہتے ہیں ان اخواننا من المہاجرین، ہمارے جو مہاجر بھائی تھے نا، کان یشغلہم، انہیں مشغول رکھتی تھی، الصفق، خرید و فروخت، بالاسواق، بازاروں میں. الصفق کا اصل مطلب ہوتا ہے طالب جانا، ہاتھ پر ہاتھ مارنا، اس کو صفق کہتے ہیں. تو یہ جو بیچنے والا اور خریدنے والا ہوتے تھے نا، جب عرب میں یہ سودا پکا ہوتا تھا تو ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے تھے. کیا مطلب، کہ اب ہمارا سودا پکا ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مہاجر بھائی ہیں، یہ بازار میں خرید و فروخت ان کو مشغول رکھتی تھی. وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ، اور ہمارے جو انصاری بھائی ہیں، کان یشغلہم، انہیں مشغول رکھتا تھا، العمل فی اموالہم، کھیتی باڑی، ان کا جو یعنی کھیتی باڑی والا عمل ہے، یہ ان کو مشغول رکھتا تھا، زمینوں کا کام کاج ان کو مشغول رکھتا تھا. اور بات ابو ہریرہ کی رہی تو ابو ہریرہ جو تھا، کان یلزم رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا ہی رہتا تھا، آپ کو لازم پکڑتا تھا، آپ کے ساتھ رہتا تھا. یہ بشبعی بطنی ہی، اپنے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. ظاہر ہے پیٹ وہ کس کے ساتھ بھرتے تھے؟ علم کے ساتھ بھرتے تھے. تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا. وَيَحْضُرُ، اور وہ حاضر ہوتا تھا، ماں ان مقامات پر، لا يحضرون، جس میں وہ حاضر نہیں ہوتے تھے. وَيَحْفَظُ، اور یہ یاد کرتا تھا، مَا لَا يَحْفَظُونَ، جو وہ یاد نہیں کرتے تھے. تو یہ جو پہلی حدیث اس باب میں ذکر کی ہے، اس پہلی حدیث میں حفظ حدیث کا تذکرہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیگر تمام صحابہ کرام سے بڑھ چڑھ کر انہوں نے احادیث کا حفظ کیا ہے. اس کو ذرا ایک بار ہم دیکھ لیں. دوسری جو حدیث مبارکہ ہے، امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی احمد بن ابو بکر ابو مصعب نے. انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی محمد بن ابراہیم بن دینار نے. وہ ابن ابی ذئب سے بیان کرتے ہیں، وہ سعید مقبوری سے، وہ ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ نے کہا قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، بلا شبہ میں آپ سے سنتا ہوں بہت سی حدیثیں، انساہ، جنہیں میں بھلا دیتا ہوں، بھول جاتی ہیں مجھے. آپ نے فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر پھیلاؤ. فبسطت، تو میں نے اپنی چادر پھیلائی. کہتے ہیں فغرف بیدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس میں لپ ڈالی، جس طرح لپے بھر کر ڈالتے ہیں. اب اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا اللہ عالم، یہ ایک معجزہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ثم قال ضمہ، پھر آپ نے فرمایا اس کو ملا لو. فضممته، تو میں نے اس کو اپنے سینے سے ملا لیا. فما نسیت شیئا بعدہ، تو اس کے بعد میں کوئی چیز بھی نہیں بھولا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ جو دوسری حدیث مبارکہ اس باب میں آپ نے پڑھی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ جو کچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، سیکھا تھا، اس کو بھولا نہیں سکے، بھولا نہیں ان کو. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح جو جی تیسری حدیث مبارکہ ہے، امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسماعیل نے، انہوں نے کہا مجھے حدیث بیان کی میرے بھائی نے، وہ ابن ابی ذئب سے بیان کرتے ہیں، وہ سعید مقبوری سے، ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو تھیلے یاد کیے، دو برتن یاد کیے. فاما احدہما، رہا ان میں سے ایک، فبثثت، تو میں نے اس کو پھیلا دیا، نشر کر دیا. واما الاخر، اور رہا دوسرا، فلو بثثته، اگر میں اس کو پھیلاؤں، نشر کروں، قطع، کاٹ دی جائے گی، هذا البلعوم، یہ شاہ رگ، یہ گلا، اس گلے کو کاٹ دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ تیسری حدیث مبارکہ جو ہے باب کی، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمام احادیث ابو ہریرہ نے آگے بیان نہیں کی تھی، جو نے یاد تھی تمام احادیث آگے بیان نہیں کی تھی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بات ہم پہلے بھی جان چکے تھے کہ عبداللہ ابن عمر بن عاص، روایتیں تو ان کے پاس زیادہ لکھی ہوئی تھیں، پھر بھی ابو ہریرہ کی روایتوں کی تعداد زیادہ کیوں ہے، یہ پچھلے سبق میں مجھے لگتا ہے ہم یہ بات جان چکے تھے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اصل میں یہ جو پہلی حدیث آپ نے یہاں باب میں پڑھی ہے نا، اس میں انہوں نے موازنہ کیا ہے اپنے درمیان اور اپنے انصاری اور مہاجر بھائیوں کے درمیان. اس کی وجہ یہ ہے، آگے کتاب البیوع اور کتاب المزارع میں جو روایات ہے نا، اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ مہاجرین اور انصار کو کیا ہے کہ وہ اتنی حدیث بیان نہیں کرتے.
تو اس کے جواب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صراحت کی تھی کہ انصار کا معاملہ یہ تھا اور مہاجرین کا یہ تھا، جبکہ ان دونوں کے مقابلے میں ابو ہریرہ کا معاملہ یہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تقریباً 3.5 سال نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہوئی ہے۔ اتنی کم رفاقت میں اتنی زیادہ حدیثیں یاد کر لی انہوں نے۔ اللہ، کوئی اور صحابی ان کا ہم پلہ نہیں تھا ان احادیث کے حفظ میں۔ آج ایسے بدبخت لوگ، میں تو یہی لفظ بولوں گا بلکہ اس سے بھی زیادہ مجھے سخت لفظ بولنا چاہیے، بدبخت لوگ آج ایسے موجود ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ ان کو دین کی سمجھ نہیں تھی۔ بدبخت لوگ ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ان کے لیے خطرناک لفظ بولنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ ایک صحابی رسول جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین سیکھنے پر، اگر آج وہ صحابی رسول تمہارے مسلک کے خلاف حدیثیں بیان کرتا ہے تو ابو ہریرہ کی ذات پر تم جو ہے نا وہ تان و تشنی شروع کر دیتے ہو۔ اپنے مسلک جو ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کرو، اپنے مسلک کو چھوڑو، ادھر ادھر کے سارے مسالک کو چھوڑ کر، سارے اماموں کو چھوڑ کر امام الانبیاء کی اقتداء میں آ جاؤ، پھر انشاءاللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ روایت انشاءاللہ آپ کے دل کو بھائے گی، کیونکہ وہ ان کا اپنا فرمان نہیں، وہ فرمان فرمان رسول ہے، اور فرمان رسول بھی در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے مجھ سے لگتا ہے وہ جو بلوغ المرام پڑھتے ہوئے بھی یہ واقعہ سنا تھا مستدرک حاکم کے حوالے سے، وہ جب ان کو بلایا گیا تھا اور ساری احادیث انہوں نے پڑھی تھیں، میں اشارہ کروں گا اب ہر بات تو آگے چل کے ہم اسی طرح وضاحت تو نہیں کریں گے نا، کچھ چیزیں یاد بھی کیا کریں۔ تو مجلس میں ساری حدیثیں انہوں نے بیان کی، تو اگلی بار پھر بلایا، پھر حدیثیں بیان کی، تو کاتب دونوں بار پیچھے بٹھایا تھا حاکم وقت نے، تو اس نے دیکھا کہ دونوں مجلس میں ایک طرح کی حدیثیں بیان کی گئی تھیں، اور اس میں کسی طرح کا فرق نہیں ڈالا تھا، پورے کمال حافظے کے ساتھ سیم وہی احادیث بیان کی جو پچھلی مجلس میں بیان کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس حوالے سے ایک روایت بھی یہاں ذکر کی گئی ہے، حافظ ابن حجر نے بھی رحمہ اللہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ مستدرک کے حوالے سے غالباً، ہاں مستدرک کے حوالے سے یہ روایت ہے، تو اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، یہ میں کوشش کرتا ہوں یہ روایت سامنے آ جائے، یہ ہے مستدرک کی، یہاں پہ ابن حجر کی فتح الباری ہے، مستدرک حاکم کا یہ نمبر، اس میں ایک روایت ہے، تو اس میں ہے کہ ابو ہریرہ اور ایک دو اور آدمی جو ہے نا نبی علیہ السلام کے پاس تھے، تو آپ نے فرمایا تھا دعا کرو، اچھا، تو انہوں نے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا، پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور دعا کی، کہا اللہم انی اسألک مثل ما سألک صاحبایا واسألک علما لا ينسى۔ یا اللہ اس جیسی چیز کا میں سوال کرتا ہوں جن کا میرے دونوں ساتھیوں نے تجھ سے سوال کیا ہے، اور میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو مجھے بھولے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فأمن النبی اس پر آمین کہا۔ اچھا، وہ جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے کہا ہم نے بھی کہا کہ ہم بھی یا رسول، آپ نے فرمایا نہیں، سبقکم الغلام الدوسی، دوسی جو لڑکا ہے نوجوان، یہ تم سے پہل کر گیا ہے۔ تو یہ اس کی سند جو ہے نا، جس طرح الاصابہ میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں ایک اعتراض ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ بلکہ یہاں خود کہا نا فمان نسیت شیء بعدہ، تو ایک بار ایسا ہوا تھا کہ کسی شاگرد نے ان سے سوال کیا ایک روایت کے بارے میں، لا عدوى ولا طیرہ والی جو روایت ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آگے سے کہا کہ میں اس روایت کو نہیں جانتا۔ تو اب لوگ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر کے بھول گئے تھے اس کو، بلکہ جو محدثین ہیں اصولیین انہوں نے نسی بعد ما حدث کا جو باب ہے کہ جو محدث حدیث بیان کرنے کے بعد بھول جائے تو اس حدیث کا پھر کیا کیا جائے، باقاعدہ اس چیپٹر میں اس کو ذکر کیا اس واقعے کو، تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو روایت ہے لا ادوا ولا طیرہ، ہو سکتا ہے کہ یہ جو ابسط ردا اک والا واقعہ ہے اس سے پہلے ابو ہریرہ نے سنی ہو، اس لیے اس کو بھول گئے ہوں۔ ایک جواب اس کا یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ کیا ضروری ہے کہ صرف ابو ہریرہ ہی بھولے، ہو سکتا ہے کہ ان سے بیان کرنے والا جو شاگرد ہے وہ بھول گیا ہو، ہم؟ اس لیے اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ ہے اس روایت کی، وگرنہ جو انہوں نے کہا نا فمان نصیر شیم بعد، یہ بات حق ہے۔ اچھا، تیسری جو روایت انہوں نے بیان کی ہے کہ میں نے دو طرح کے تھیلے، دو طرح کے برتن نبی علیہ السلام سے سیکھے ہیں،
अच्छा, यहाँ एक एतराज तो ये है कि देखो भाई, कुरान में तो हुक्म है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनजिला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। तो दीन की बात तो आगे पहुंचाने का हुक्म है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया का हुक्म है। तो फिर ये कैसे हुआ कि अबू हुरैरा ने एक तरह का जो इल्म था वो तो बयान कर दिया और दूसरा बयान नहीं किया? हाँ, इसी तरह हुजैफा रदियल्लाहु अन्हु की बात भी सामने रख लें। उनके पास मुनाफिकीन के नाम मौजूद थे, उन्होंने तो नाम किसी को नहीं बताए। तो देखें, नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीग है ना, वही की, वो आगे कर दी है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम मालूम थे मुनाफिकीन के, आपने हुजैफा को, हुजैफा बिन यमान को बता दिए, तबलीग तो हो गई। ये अलग बात है कि मुनाफिकीन के बाद नाम उस वक्त सबको बताना ये फितने से खाली नहीं था। तो आपने उनको मना किया, और जाहिर है वो राज थे उनके पास, तभी तो हुजैफा को साहिबु सिर्री रसूलिल्लाह कहा जाता है। अब साहिबु सिर्री रसूलिल्लाह हो कि एक बंदा नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राजदान हो, ये कैसे हम तवक्को कर सकते हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश कर दे? इसी तरह अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु, इनके पास भी एक इल्म जो था, जो इन्होंने आगे फैला दिया, वो शरीयत अहकाम के मुतालिक जो अहादीस थी वो थी, जो उन्होंने बयान कर दी, और 5,000 से जायद इनकी अहादीस हैं। और दूसरा जो था ना, अमन आखर, दूसरा जो बर्तन था, दूसरा दूसरा जो थैला था, तो ये हाफ साहब ने इसका जिक्र भी यहाँ पे किया है। तो ये और था, जिसमें तज़किरा था मुख्तलिफ जो हुक्मरान हैं इनका, इनके मुतालिक जो फितने थे ना, तो उनका तज़किरा था। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस तरह एक बार किनायतन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिक्र भी किया था, अल्लाह अकबर कबीरा, और क्या कहा था, आऊज़ु बिल्लाहि मिन रअसी सित्तीन व इमारत सिबियान। या अल्लाह, ये जो 60 वाला सन है ना, सन 60 हिजरी, मैं उससे तेरी पनाह मांगता हूँ, और छोटे बच्चे जो हैं उनकी इमारत से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। अब जाहिर है ये इससे मुराद मिन रअसी सित्तीन, ये अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु उनकी खिलाफत की तरफ इशारा है। क्योंकि ये सन 60 हिजरी में हुई थी, और इनके बाद इनके जो बेटे यजीद हैं वगैरह वगैरह, उनकी खिलाफत की तरफ इशारा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ये दुआ कबूल की, और एक साल पहले ये इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। इससे पहले, एक साल पहले ये फौत हो गए थे। तो यहाँ बात करने का मकसद ये है कि इशारतन कभी कभार उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। तो और दीगर बात साहबा ने इन इस तरह की कुछ चीज़ों को बयान भी आगे किया। तो ये बात अलग है कि मीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु का जो दौरे खिलाफत था, बड़ी इसमें अच्छी चीज़ें भी थी, सब कुछ था। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें भी थीं कि जो यानी आप कह लें कि खैर से खाली थीं। अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु, उनकी ज़ात पर, उनकी शख्सियत पर किसी तरह का कोई तान नहीं है, और ना होना चाहिए। लेकिन जाहिर है इज्तिहादात में खताएं तो हो सकती हैं ना। इस एतबार से कुछ फितने थे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी बात की। अब यहाँ भी वही सबक है क्या, जो हुजैफा बिन यमान वाले किस्से में है। तो यहाँ भी ये है कि फितने के डर से उन्होंने वो हादिस आगे बयान नहीं की। तो अमल के साथ जिनका ताल्लुक था, वो सारी की सारी रिवायतें उन्होंने बयान कर दी। हम आगे चलते हैं। बाबुल इंसात लिल उलमा, बाब है उलमा के लिए खामोश करवाना, उलमा की बात के लिए खामोश करवाना। देखें, ये मजलिस इल्म के आदाब और उलमाए दीन की जो तौकीर और एहतराम है, उसका ताल्लुक यहाँ से वाज़े होता है कि ये नहीं कि आलिम बेचारा बात करता रहे और लोग अपनी अपनी बातों में मगन रहें। असल चीज़ क्या है कि आलिम जब बात करे तो उससे पहले लोग बिल्कुल खामोश हों, और फिर आलिम दीन बात करे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर। इमाम फरमाते हैं, हमें हदीस बयान के हज्जाज ने, उन्होंने कहा हमें हदीस बयान की शोबा ने, उन्होंने कहा मुझे खबर दी अली बिन मुदरिक ने, वो अबू जुरा से बयान करते हैं, वो जरीर से, वो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, काला फी हज्जतुल वदा, कि आपने उन्हें हज्जतुल वदा के मौका पर कहा, इस्तंसितिन नास, लोगों को खामोश करवाओ। फकाल, फिर आपने फरमाया, ला तरजिउ बादी कुफारा, मेरे बाद दोबारा काफिर ना हो जाना, यदरिबु बादुकुम रिकाब बाद, तुम में से, यदरिबु मारता रहे, बादुकुम तुम में से कोई एक, रिकाब बाद दूसरे की गर्दन, मेरे बाद काफिर ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारना शुरू कर देना। अब यहाँ इस्तन सितिन नास की महल इस्तिदलाल है। तो आपने पहले लोगों को चुप करवाया है, फिर अपनी बात जो है वो उसको बयान किया है, उसका इजहार किया है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा।
اس کے متعلق والد صاحب نے بھی یہاں الیت الاولیاء کے حوالے سے محمد بن نضر الحارثی کا قول اور ان کے علاوہ لوگوں کا بھی یہ ہے، تو اس میں علم کے جو آپ کہہ لیں کہ درجات ہیں اس حوالے سے اول العلمی الانصات، علم کا پہلا درجہ خاموشی ہے۔ ظاہر ہے جب تک آپ چپ نہیں کریں گے علم آپ کے پاس کیسے آ سکے گا؟ خاموش ہوں گے تو کوئی علم کی بات سنیں گے، پھر علم کی بات آئے گی۔ تو پہلا درجہ کیا ہے؟ انصات، چپ ہونا۔ دوسرا ہے استماع، علم کی بات کو نہایت توجہ کے ساتھ سننا، سماع اور استماع میں فرق آپ کو معلوم ہے۔ اچھا، تیسرا درجہ ہے اس علم کو یاد کرنا، حفظ کرنا، اور چوتھا درجہ کیا ہے؟ اس علم پر عمل کرنا، اور پھر پانچواں درجہ کیا ہے؟ اس علم کی نشر و اشاعت کرنا۔ تو گویا سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ انصات۔ جب تک یہ انصات نہیں ہوگا تب تک علم کی بات صحیح سے پلے میں پڑے گی نہیں۔ جب پڑے گی نہیں، نہ وہ یاد ہو سکے گی، نہ اس پر عمل ہو سکے گا، اور نہ ٹھیک طریقے کے ساتھ آگے اس کی نشر و اشاعت ہو سکے گی۔ اس لیے یہ بات بڑی واضح ہے کہ انصات جو ہے علماء کے لیے، خاموش ہونا اور پھر علماء کو وقت دینا کہ وہ بات کریں اور پھر ان کی بات کو سمجھنا، یہ نہایت ضروری۔ باقی یہ جو ہے نا لا ترجو بعدی کفارا، تو اس سے پہلے بھی آپ کتاب الایمان میں بھی اللہ اکبر کبیرہ یہ حدیث مبارکہ اس طرح کی پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ اکبر کبیرہ، ہاں اس میں تھا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، تو آپ نے جانا تھا نا کہ یہ جو کفر ہے یہ کفر دونا کفر ہے، مسلمان کے ساتھ لڑنا فسق ہے اور اس سے جھگڑا کرنا یہ کفر ہے، بندہ کافر نہیں بن جاتا کہ وہ ملت سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو، بلکہ کفر دونا کفر ہے۔ اسی طرح یہ کفر بھی دونا کفر ہے، کون سا؟ یضرب بعضکم رقاب بعض لا ترجو بعدی کفارا، کہ ایک دوسرے کی گردنیں مار کر قتل و غارت میں پڑھ کر یعنی کفر کا ارتکاب نہ کر بیٹھنا، تو یہ کفر دونا کفر، وہی جو پیچھے ہم نے اس کی وضاحت کی تھی نا، اسی کے ساتھ اس بات کو بھی سمجھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ باب ما يستحب للعالم اذا سئل اي الناس اعلم فيكل العلم الى الله، ما يستحب للعالم، عالم کے لیے مستحب ہے، اذا سئل اي الناس اعلم، جب اس سے سوال کیا جائے لوگوں میں سے کون سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، فیکل العلم الی اللہ، تو وہ علم کو اللہ کے سپرد کر دے۔ جب کسی عالم سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ علم کو اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ ظاہر ہے آدمی اپنے آپ کو نہ بھی کہے، اپنے کسی استاد کا یا کسی اور کا وہ نام تو لے گا نا کہ فلاں عالم سب سے بڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور عالم ایسا ہو جو اس سے بھی زیادہ بڑا ہو، اس لیے انسان کو چاہیے وہ نسبت اللہ رب العزت کی طرف کر دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ اچھا، یہ حدیث ہم ایک سے زائد مرتبہ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں الفاظ کچھ نئے بھی ہیں، اس لیے میں چاہوں گا کہ اس کو پڑھتا بھی جاؤں، ساتھ کچھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں۔ امام فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ بن محمد نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی سفیان نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی عمر نے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی سعید بن جبیر نے، انہوں نے کہا میں نے ابن عباس سے کہا کہ نوف بکالی جو ہیں، نوف بکالی، یہ نوف بکالی یہ تابعی ہیں، دمشق میں رہتے تھے، عالم فاضل آدمی تھے، اور خصوصاً جو اسرائیلیات کا علم تھا وہ ان کے پاس موجود تھا، اس وجہ سے ان سے بعض ایسی باتیں بھی ہوگی جو کتاب و سنت کے خلاف تھیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا دعویٰ کہ جو خضر والا موسیٰ تھا وہ کوئی اور موسیٰ تھا، اس طرح کی بات۔ تو سعید بن جبیر نے کہا ابن عباس سے کہ نوف بکالی جو ہیں، یزعم، وہ سمجھتے ہیں کہ انا موسیٰ، جو موسیٰ ہے نا، لیسا بھی موسیٰ بنی اسرائیل، وہ بنو اسرائیل والا موسیٰ نہیں تھا، انما ہوا موسیٰ آخر، وہ کوئی اور موسیٰ تھا۔ تو فقال کذب عدو اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا، یہ ذرا سختی کے لیے انہوں نے لفظ بولا تاکہ بات کی اہمیت اجاگر ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور ویسے بھی ظاہر ہے ابن عباس کا درجہ بڑا تھا اور نوف بکالی تابعی ہیں، تو چھوٹے کے بارے اس طرح کے اگر سخت الفاظ استعمال ہو بھی جائیں تو چھوٹوں کو چاہیے وہ بڑوں کے احترام میں اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کو قبول کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر انہوں نے کہا میں حدیث بیان کی ابی بن کعب نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا قام موسیٰ النبی خطیبا، موسیٰ جو ہیں وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے بنو اسرائیل میں، تو ان سے سوال کیا گیا ای الناس عالم، لوگوں میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ میں جانتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب کیا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عتاب کیا، سختی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی کی کہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ مجمع البحرین پر
وہ آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا یا رب وکیف بھی، اے میرے رب اس طرف کیسے جایا جا سکتا ہے، میری اس سے ملاقات کیسے ہوگی؟ تو کہا گیا احمل حوتن فی مکتل، ایک مچھلی کسی ٹوکرے میں ڈال دو، اللہ اکبر کبیرہ، فتخذ کہا گیا جی، فیدا فقطہ ہو، جب تم اسے گم پاؤ گے اس مچھلی کو، فہو ثم، تو وہ وہاں ہوگا۔ فانطلق وانطلق بفتاه یوشا ابن نون، تو وہ چلے اور ان کے ساتھ ان کا جو جوان تھا یوشا بن نون وہ بھی چلے، یہ بعد میں نبی بنے نا یوشا بن نون، اللہ اکبر کبیرہ۔ وحمل حوتا فی مکتل، اور انہوں نے ایک ٹوکرے میں مچھلی رکھ لی، حتی کان عند الصخرہ، یہاں تک کہ جب وہ چٹان پر پہنچے، مخصوص جو چٹان تھی، وضعا رؤوسہما، اپنے سر رکھے، وناما، اور سو دیے، فانسل الحوت من المکتل، تو مچھلی اس ٹوکرے سے پھسل لی، کھسکی، انسلہ پھسکی، یعنی کھسکی، اس سے نکل گئی۔ فتح سبیلہ فی البحر سربا، تو اس نے دریا میں اپنا راستہ ایک سرنگ کی شکل میں بنا لیا۔ وکان موسیٰ و فتح عجبا، موسیٰ اور ان کے خادم کے لیے یہ عجیب بات ہوئی۔ فانطلقا بقیت لیلتہما و یومہما، تو وہ پھر رات کا بقیہ حصہ اور دن بھر چلتے رہے۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا آتینا غداءنا، ہمارا ناشتہ تو لاؤ، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر سے تو ہمیں بہت زیادہ تھکاوٹ ہوئی ہے۔ ولم یجد موسیٰ مسا من النصب، اور موسیٰ کو ذرہ بھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی تھی، حتی جاوز المکان، یہاں تک کہ انہوں نے اس رستے کو کراس کر لیا، الذی امر بھی، جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ تو موسیٰ کو جس جگہ کا حکم دیا گیا تھا وہاں سے گزرنے سے پہلے انہیں ذرہ بھر بھی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا تھا۔ فقال له فتح ہو، تو ان سے ان کے نوجوان نے کہا ارئی تھا، کہ آپ کا کیا خیال ہے، کہ آپ نے دیکھا اذ اوینا الی الصخرہ، جب ہم نے جگہ پکڑی تھی چٹان کی طرف، تو فینی نسیت الحوت، میں مچھلی کو بھول گیا۔ موسیٰ نے کہا ذالک ما کننا نبغی، وہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ فرتد علی آثارہما قصصا، تو دونوں اپنے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے واپس چل پڑے۔ فلم میں تہینا الصخرہ، جب وہ چٹان پر پہنچے، اذا، یہ اذا وہ مفاجات والا اچانک، کیا دیکھا، رجل، ایک بندہ ہے، مسجن بثوب، جو کپڑے میں ڈھکا ہوا تھا، او قال تسجا بثوبہ، یا یہ کہا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک کپڑے میں ڈھانکا ہوا تھا۔ فسلم موسیٰ، تو موسیٰ نے اسلام کہا، خضر نے کہا وانا بارضک السلام، تیری سرزمین میں سلام کہاں سے آ گیا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل، بنو اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ اب دیکھیں یہاں موسیٰ بنی اسرائیل کا لفظ آ گیا، تو نوف بکالی کی جو بات تھی وہ درست نہیں تھی۔ جی قال نعم، ان کا ہاں بنو اسرائیل والا موسیٰ ہوں۔ تو موسیٰ نے کہا حل اتبعک، کا کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں، آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، علی، اس بات پر، ان تعلمنی، کہ تو مجھے سکھائے گا، مما، ان چیزوں سے، علمت رشدا، جو تجھے بھلائی سکھائی گئی ہے۔ قال، انہوں نے کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ صبر کی طاقت ہرگز نہیں رکھے گا، یا موسیٰ، انی علی علم من علم اللہ، اے موسیٰ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسے علم پر ہوں، علمنی ہی، جو اللہ نے مجھے تو دیا ہے، لا تعلم ہوں انت، اسے تو نہیں جانتا، وانت علی علم، اور تو ایک ایسے علم پر ہے، علمکہ، اللہ تعالیٰ نے وہ علم تجھے سکھایا ہے، لا اعلمہ، میں اس علم کو نہیں جانتا۔ قال، انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ان قریب تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا، ولا اسی لک امرا، اور میں تمہاری نافرمانی کسی حکم کی نہیں کروں گا۔ فانطلقا، تو چل پڑے، یمشیانی، چل رہے تھے، اعلی ساحل البحر، سمندر کے کنارے، لیس لهما سفینہ، ان کے پاس کشتی نہیں تھی، فمرت بهما سفینہ، تو اتنے میں ان دونوں کے پاس سے ایک کشتی گزری، فکلموهم، انہوں نے ان کے ساتھ بات کی، یحملوها، کہ وہ ان کو سوار کر لیں، فعرف الخضر، تو خضر کو جان لیا گیا، پہچان لیا انہوں نے کہ خضر ہیں، فحملوها بغیر نول، تو انہوں نے بغیر کسی کرائے کے، نول کرائے، بغیر کسی کرائے کے ان کو سوار کر لیا، پہچان جو لیا کہ خضر ہیں۔ فجاء عصفور، اتنے میں ایک چڑیا آئی، فوقع علی حرف السفینہ، وہ کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، فنقر نقرتن او نقرتین، اس نے ایک دو چونچے ماری، فی البحر، سمندر میں۔ تو خضر نے کہا موسیٰ، ما نقص علمی و علمک، میرے علم نے اور آپ کے علم نے کم نہیں کیا اللہ کے علم سے، الا کنقرتی هذا العصفور، مگر اس چڑیا کے جو اس کی جو چونچ ہے، فی البحر، سمندر میں، سمندر نے میں اس نے جو چونچ ماری ہے، تو اتنا بڑا سمندر اور کہاں اس کے ایک چونچ میں پانی، تو میرا اور آپ کا علم اتنا ہی ہے اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں، اللہ، یعنی اللہ کے پاس، ہمارے پاس دیکھو نا کتنا علم ہے، لیکن اللہ رب العزت کے کا علم کا مقابلہ نہیں ہے۔
تو फ़अमद अल खदिरु इला लौहिन, तो खजिर बड़े इला लौहिन मिन अलवाहि सफीना, कश्ती के फट्टों में से एक फट्टे की तरफ, तख्ते की तरफ, फनाजाउ, तो उसको उन्होंने खींच दिया, उखाड़ दिया उन्होंने। मूसा ने कहा कौमुन हमलूना बिगैर नौल, लोगों ने हमें बगैर किसी किराए के सवार कर लिया, अमत तैला सफीना तीम, लेकिन आप उनकी कश्ती की तरफ बढ़े, फखरकतहा, तो आपने उसको उखेड़ दिया, लितुगरी कहला, ताकि इसके सवारों को तू गरक कर दे, सबर नहीं कर सके ना। उन्होंने कहा अलम अकुल लक, क्या मैंने तुझे कहा नहीं था, इन्न कलन तस्तती माई सबर, आके तू मेरे साथ सबर नहीं कर सकेगा। मूसा ने कहा ला तो आखिदनी बिमा नसीत, जो मैं भूल गया इस पर मेरा मुआखजा ना करो। फकानतिल उला में मूसा निसियानन, ये पहला जो मामला था ये तो मूसा से निसियानन हुआ, भूल कर हुआ। फन तलका, फिर ये चल पड़े, क्योंकि मादरत कर ली थी। फैदा गुलामन, तो क्या देखा, एक लड़का है, यलअबु मअल गिलमान, बच्चों के साथ वो खेल रहा है। खदिर ने उसका सर पकड़ा उसके ऊपर से, फख्तला रअसहु बियदी, तो अपने हाथ के साथ उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, उसका सर उखेड़ दिया, कत्ल कत्ल कर दिया। मूसा से सबर ना हुआ, कहने लगे अकतल तनफसन, क्या आपने कैसी जान को कत्ल कर दिया, जकिया जो पाक थी गुनाह से, बगैर नफ्स, बगैर किसी बदले के, यानी इसने तो किसी को कत्ल भी नहीं किया कि जिसके मुकाबले आप इसको कत्ल कर रहे हैं। उन्होंने कहा अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिया माई सबरा। इब्ने उयैना कहते हैं हाजा औ कद, ये ज्यादा जबरदस्त यानी पहले से ज्यादा ताकीद वाली है। अलम अकुल लका पीछे था, अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिया माई सब्र, नहीं ये यहाँ यानी नुस्खे का फर्क है। यहाँ ये अलम अकुल, ये लका नहीं होना चाहिए, अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिया माई सब्र ये है। और यहाँ अलम अकुल लका भी है, तो ये लका मजीद ताकीद के लिए कि तुझे नहीं कहा था मैंने, क्या मैंने तुझे कहा नहीं था कि तू मेरे साथ हरगिज भी सब्र नहीं कर सकेगा। अल्लाह अकबर। फन तलका, फिर ये चले, और हत्ता इदा आताया, यहाँ तक कि ये दोनों आए अहल करियतिन, एक ऐसी बस्ती वालों के पास, इस्ततामा, जिनसे इन दोनों ने खाना मांगा, अहलहा, उनके बाशिंदों से, रहने वालों से। फ़अबौ अन युज़य्यिफुहुमा, तो उन्होंने मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। फवजदा, इन दोनों ने पाया, फीहा, उसमें, जिदारन, एक दीवार, युरीदु अन यनक़दा, जो गिरना चाहती थी, फ़अक़ामत, तो इन्होंने इसको दुरुस्त कर दिया। तो खजिर ने अपने हाथ के साथ, क़ाल खजिर बियदिही फ़अक़ामा, उन्होंने अपने हाथ के साथ उसको दुरुस्त किया। मूसा कहने लगे लौ शि'ता लत्तख़ज़ता अलैहि अजरा, चाहते तो इस पर उजरत ही ले लेते, उसका हम खाना खा लेते। तो उन्होंने कहा हादा फिराकु बैनी व बैनक, ये मेरे और आपके दरमियान फिर अब जुदाई है। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यरहमुल्लाहु मूसा, अल्लाह मूसा पर रहमत करे, लव अदिदना, हम चाहते थे, लव सबर, अगर वो सबर कर लेता, हत्ता यकुस्सा अलैना मिन अमरिहिमा, यहाँ तक कि हमें उनके मामले में से कुछ और भी सुनने को मिल जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा, यहाँ एक सबक और समझें कि इल्म गैब जो है ना, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। ये हदीस मुबारक इस हवाले से भरी पड़ी है। आप देखें, सबसे पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम को पता ही नहीं चला कि मुझसे बड़ा कोई आलिम है कि नहीं, गैब नहीं जानते थे, नबी होने के बावजूद गैब नहीं जानते थे। अच्छा, फिर जब अल्लाह ताला ने बता दिया कि नहीं तुमसे बड़ा आलिम है, रास्ता क्यों पूछा फिर? अगर गैब का इल्म जानते थे तो रास्ता क्यों पूछा? फिर अगर रास्ता बता भी दिया गया तो रास्ता फिर भी भटक गए। हम्म। और इसके साथ साथ आप देखें कि जो इल्म खजर के पास है वो मूसा के पास नहीं, मूसा का खजर के पास नहीं। हम्म। तो मालूम हुआ जितना अल्लाह ने सिखाया उतना ही फिर इनके पास था ना। अल्लाह अकबर कबीरा। बात करने के बावजूद अब यहाँ देखें, जितनी हमने किस्से पढ़े हैं, अब इनका इल्म खजर को तो था, मूसा को नहीं था, तभी तो वो बार बार सवाल कर रहे थे। इसी तरह फिर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आप हाल देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गैब से ना वाकिफ हैं, आपको भी गैब का इल्म नहीं था। अगर आपको गैब का सारा इल्म होता तो आप ये बात कहते यरहमुल्लाहु मूसा लवदिदना लव सबर हत्ता यकुस्स अलैना मिन अमरिहिमा, आपको तो पहले से ही बातें सारी मालूम होनी थी। तो आपकी जो हिरस है इल्म की, नबी अलैहि इस्लाम में जो इल्म की हिरस है, हम्म, ये होती ही ना, आपको तो पहले सारी चीजें मालूम होती। इसलिए मौलवी साहब, मानना पड़ेगा कि कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्ला अल्लाह, गैब सिर्फ अल्लाह जानता है और कोई नहीं। और खजर के हवाले से पहले भी हम बात जान चुके और आज भी समझें कि वमा फालतू अन अमरी का लफज भी कुरान में है, इन्होंने कहा था। जहां से मालूम होता है कि ये इन्होंने खुद नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से था, ये इनकी नबूवत की जबरदस्त दलील है। खैर, और भी यहाँ कई तरह से बात की जा सकती है। तो ये हमने जो हदीस मुबारक पढ़ी है, पीछे जो बाब था वो बाब क्या था कि आलिम को चाहिए कि वो
बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत के सुपुर्द कर दे। हम आगे चलते हैं। बाबू मन सअला वहुव काइमुन आलिमन जालिसन, जो शख्स खड़ा होने की हालत में आलिम से सवाल करे जबकि वो बैठा हुआ हो, तो क्या ये दुरुस्त है? अल्लाह अकबर, यानी आलिम बैठा हुआ है और साइल खड़ा हुआ है, तो क्या ये दुरुस्त है? असल में वो जो रिवायत आती है जिसमें इस बात का तज़किरा है, मन सर्रहु अन यतमस्सला लहु रिजालु क़ियामन, जिस आदमी को कोई बात पसंद हो कि लोग उसके लिए मूर्ति की तरह खड़े हो जाएं, फलियतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, तो उस ज़िमन में इमाम साहब ने ये रिवायत यहाँ बाब जिक्र किया है कि वो मामला और है। यहाँ ज़ाहिर है आलिम बैठा हुआ है और सवाल करने वाला साहिल खड़ा है, लेकिन आलिम के दिल में तो ऐसी कोई बात नहीं होती। हाँ, अगर आलिम के दिल में ऐसी बात है कि लोग मेरे सामने खड़े रहे और यूं मेरे साथ, फिर जाहिर है कि ये गलत है। इमाम फरमाते हैं हमें जिस बयान की उस्मान ने, उन्होंने कहा हमें खबर दी जरीर ने, वो मंसूर से बयान करते हैं, अबू वाइल से, अबू मूसा से, उन्होंने कहा जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी नबी अलैहि सलाम के पास आया तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मल क़ितालु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद कौन सा होता है? अल्लाह के रास्ते में लड़ाई कौन सी होती है? फ़इन अहदना, क्योंकि हम देखते हैं हम में से कोई एक युकातुल गज़बन, गुस्से की वजह से लड़ता है, कोई युकातुल हमियतन, और कोई जो है वो इज्जत, हमियत, गैरत की वजह से लड़ता है। फरफा इलैहि रअसहु, तो आपने अपना सर उस तरफ उठाया, ज़ाहिर नबी इस्लाम बैठे हुए थे ना, उस साइल की तरफ आपने अपना ऊपर को सर उठाया और कहा कि वमा, कहते हैं वमा रफा इलैहि रअसहु, आपने उस तरफ अपना सर नहीं उठाया था, इल्ला अन्नहु काना काइमन, क्योंकि वो आदमी खड़ा था, इस वजह से अपना सर उस तरफ आपने उठाया। फिर आपने फरमाया मन कातला लितकूना कलिमतुल्लाहि अल-उलिया फहुव फी सबीलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, देखो जो इस वजह से लड़े कि अल्लाह का कलेमा बुलंद हो जाए, तो वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला होगा, वो अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाला होगा। अल्लाह अकबर कबीर। आप देखें उसने मसला पूछा, हालत क्या थी? नबी अलैहि सलाम बैठे हैं और वो खड़ा है, तो ये सूरत दुरुस्त है। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। तो यहाँ जो मसला आपने बयान किया है, तो उसमें सवाल किया कि जिहाद कई तरह से हो रहा है, कोई आदमी जो है गुस्से की वजह से, और कोई हमीयत गैरत की वजह से। नबी अलैहि सलाम ने इन दोनों चीजों का इनकार नहीं किया, बल्कि आपने एक उसूल समझाया कि देखो, जो क़िताल इस नीयत के साथ हो कि अल्लाह की बात बुलंद हो जाए, अब अल्लाह की बात बुलंद हो जाए, कलिमतुल्लाह के इला के लिए आदमी जिहाद करे, उसमें उसको गुस्सा भी आ जाए, ठीक है। वो हमीयत के तौर पर, गैरत के तौर पर जिहाद करे तो भी ठीक है, क्योंकि असल चीज क्या है? असल चीज हमीयत गैरत नहीं, असल चीज ये है कि आप अल्लाह की बात बुलंद करने के लिए जिहाद कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, या अपनी कोई खानदानी या इस तरह की चीज उजागर करने के लिए, अपनी शजात और बहादुरी के जो है ना वो नश्तर दिखाने के लिए आप लोगों को के सामने लड़ाई करते हैं, तो इन दोनों में फर्क हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी अलैहिस्सलाम हर साइल की तरफ मुतवज्जे होकर जवाब देते थे। हमें भी ये चाहिए कि साइल की तरफ पूरी तवज्जो के साथ अपना चेहरा भी, अपना रुख भी और अपनी आंखें भी उस तरफ करके फिर उसके सवाल का मुनासिब जो जवाब बनता है वो देना चाहिए। बाबू सवाल वल फुतिया इंदा रमील जिमार, जमरात को कंकरियां मारने के वक्त सवाल करना। अब जाहिर है जमरात को कंकरियां मारना ये एक इबादत है, और इबादत में जाहिर है कि आदमी मसरूफ होता है। अब देखें ना, इबादत में मसरूफ है तो कोई ये ना समझे कि आलिम इबादत में मसरूफ है तो हम सवाल नहीं कर सकते, नहीं, बल्कि आलिम अगर इबादत में मसरूफ भी है तो भी उससे सवाल किया जा सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हदीस पहले हम पढ़ आए, मैं पढ़ता हूँ। قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل ان ارمي؟ قال ارمي ولا حرج. قال اخر يا رسول الله حلقت قبل ان انحر؟ قال انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. अब ये नबी मुकरम को मैंने देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमरा के पास, उस वक्त आपसे सवाल किए जा रहे थे। तो ये इस बात की दलील है कि इस हालत में भी आलिम दीन से सवाल किया जा सकता है। अब देखें ना, नमाज भी इबादत है, लेकिन नमाज में तो सवाल नहीं हो सकता, इसलिए इमाम साहब ने जिक्र किया कि हर इबादत नमाज की तरह इबादत नहीं है, बल्कि बकिया जो आम इबादत हैं उनमें बातचीत हो सकती है, एक दूसरे से पूछा जा सकता है। जी आगे इमाम साहब ने बाब कायम किया, बाब कौलिल्लाहि ताला वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, अल्लाह ताला का फरमान है और तुम्हें इल्म में से बहुत कम ही दिया गया है। तो यहाँ चूंकि आप इल्म के हवाले से सारे अबवाब पढ़ रहे हैं, इल्म के इजाफे का भी आपने पढ़ा, और कई इल्म के मुतालिक आपने चीजें पढ़ी हैं, तो ये बात, ये नक्स
आदमी को चाहिए अपने ज़हन में बार बार इस नक्श को बिठाए रखे कि मैं कमज़ोर हूँ, कोताह हूँ, मेरा इल्म कामिल नहीं हो सकता, हर हर चीज का इल्म मेरे पास नहीं आ सकता। असल इल्म वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, जिसको अलीम कहा जाता है। हम बहुत ज्यादा इल्म हासिल करने के बाद लोग हमें आलिम तो कह सकते हैं, अलीम नहीं कह सकते। ये अलीम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। तो अलीम वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। कितनी आप चीजें देखें ऐसी, अब देखें कई बातें यहाँ की जा सकती हैं। आप देखें ये जो मुर्गी का बच्चा होता है, आप देखते हैं जैसे ही वो अंडे से निकलता है वो चुगना शुरू कर देता है फौरन। अब एक तरफ तो ये मुर्गी का बच्चा है, दूसरी तरफ इंसान का बच्चा है कि कितनी देर तक वो खाने के काबिल ही नहीं होता। अब ये ऐसा क्यों है, क्या वजह है, हम नहीं जानते। अल्लाह अकबर कबीरा, बेशुमार और ऐसी चीजें हैं हमारे पास उनका इल्म नहीं है। खामखा लोगों की तरफ से भी एतराज होता है और वो समझते हैं कि आलिम के पास हर चीज का इल्म होना चाहिए। फिर कई लोग इल्म चेक करने के लिए पहेलियां बुझाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और आलिम को भी चाहिए कि खामखा इधर उधर से जो पढ़ा आगे बयान नहीं कर देना चाहिए। अच्छा, अब ये पीछे जो हमने अभी खदर वाला किस्सा पढ़ा है ना, मैं आज ही पढ़ रहा था। एक किताब है उर्दू की। पहली बार मैंने वो किताब उसको देखा, तो सोचा मैं ये हदीस मुबारक मैंने आज पढ़ानी है तो मैं इसको देखता हूँ। अच्छा, उसमें उन्होंने लिखा था कि सही मुस्लिम में रिवायत आती है कि खضر अलैहिस्सलाम ने वो जो फट्टा उखेड़ा था ना, बाद में उसको जोड़ भी दिया था। कहते हैं सही मुस्लिम में है। अब देखो, सही मुस्लिम में मैं तलाश करता रहा और कई अहले इल्म से मैंने पूछा भी कि सही मुस्लिम में रिवायत कहाँ आती है, खुद भी मैंने देखा तो मुस्लिम में रिवायत मुझे नहीं मिली। अच्छा, चलते चलते देखते देखते एक और किस्सा सामने आ गया। ये जो गालबन साल भी है, उसने लिखा अपनी तफसीर में, कहता है कि मूसा जो है ना, जब उन्होंने देखा ना खजर का मामला बड़ा अजीब है, तो साइड पे होकर ना वो सोचने लगे और अपने आप से कहने लगे, यार ये कैसा बंदा है खजर है। मैं तो बनु इसराइल के पास होता हूँ, उनको जो बात कहता हूँ फौरन मान लेते हैं, ये यानी मेरी मंशा के खिलाफ ही फैसले किए जा रहे हैं। तो खजर ने कहा, मूसा क्या सोच रहे हो? हम्म मैं जो आप सोच रहे हो ना वो भी आपको बता सकता हूँ। तो मूसा ने कहा कि मैं क्या सोच रहा था, उन्होंने बता दिया कि तुम ये सोच रहे थे। अब देखें ये बात क्या किताबुल्लाह में है, क्या सुन्नत रसूल में है, कहीं हदीस में है? नहीं है। तो फिर खामखा ऐसे की बातें बयान करने की जरूरत क्या है? नबी अलैहि सलाम तो हिरस कर रहे हैं कि काश हम और भी बातें सीख सकते। तो और बातें तो आई नहीं। तो ये साल भी साहब ने अपनी तफसीर में ये रिवायत कहाँ से जिक्र कर दी? तो बात मैं जिक्र ये करना चाह रहा था कि इल्म की बातें दाएं बाएं से बड़ी ज्यादा होती हैं, लेकिन आलिम का काम ये नहीं कि हर तरह की रतबो या भी सारा कुछ बयान करता रहे। और फिर अगर बयान करता भी रहे फिर भी उसका इल्म नाकिस ही है, फिर भी उसका इल्म नाकिस है। असल इल्म वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। तो इसके मुतालिक हम बात पढ़ते हैं हदीस मुबारक का। इमाम फरमाते हैं, हमें हदीस बयान की कईस बिन हफ्स ने, उन्होंने कहा हमें हदीस बयान की अब्दुल वाहिद ने, उन्होंने कहा हमें हदीस बयान की आमश सुलेमान ने, वो इब्राहिम से बयान करते हैं, वो अलकमा से, वो अब्दुल्ला से। उन्होंने कहा भाई नमा, ये अब्दुल्ला बिन मसूद है ना रदी अल्लाह अन्हु, कहते इस दौरान मैं नबी अलैहि सलाम के साथ चल रहा था, फी खिरा बिल मदीना, मदीने के खंडरात में। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। खंडरात बेआबाद इलाके को कहते हैं। वह हुआ तवक्का, और आप सहारा लिए हुए थे, टेक लगाए हुए थे, अला असीबिन माहू, अपने पास खजूर की मौजूद टहनी पर। खजूर की जो टहनी, आसीब उसको कहते हैं, उस पर पत्ते वगैरह उतार लिए जाए, तो उस टहनी के सहारे आप थे। फमर रबी नफर मिनल यहूद, यहूदियों की एक जमात से, एक ग्रोह से आपका गुजर हुआ। फ़क़ाल बादुहुम लिबाद, उनमें से कुछ ने कुछ से कहा, सलूहु अनिर रूह, इस नबी से रूह के बारे पूछो। कुछ ने कहा कि ला तसलूह, ना पूछो। ला यजीउ फीहि बिशैइन, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज लाए, तकरहू ना हो, तुम उसे नापसंद करो, तो सवाल ही ना करो। लेकिन कुछ ने कहा हम जरूर ही सवाल करेंगे। एक आदमी उनमें से खड़ा हुआ कहने लगा, या अबल कासिम मर रूह, रूह क्या है? फसकता, तो आप खामोश हो गए। फकुल तो अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, मैंने सोचा कि इन्नहु यूहा इलैहि, आपकी तरफ ना इस वक्त वही हो रही। फकुम तो मैं खड़ा हो गया, नबी अलैहि सलाम के दिफा में खड़े हो गए कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अल्लाह अकबर। फलम्मन जला अनहु, जब वही की कैफियत आपसे खत्म हुई, फकाल, तो आपने फरमाया, वयसअलूनक अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतू मिनल इल्मि इल्ला कलीला। वो रूह के बारे में तुझसे सवाल करते हैं, कह दीजिए रूह मेरे रब का मामला है। वमा ऊतू मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और उन्हें इल्म नहीं दिया गया मगर थोड़ा। काल अल आमश, आमश कहते हैं, हा कदा फी किरातिना, हमारी किरात इसी तरह है। कौन सी? वमा ऊतू वाली, तो ये शाज किरात है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्योंकि दूसरी जो मजहूर जमहूर उलमा के यहाँ मारूफ किरात है वो मा ऊती तुम वाली है, और यही किरात राज है, दुरुस्त है। तो रूह के मुतालिक उन्होंने सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में ये पहचानना चाहते थे कि हमने तो पहले यही पढ़ा है कि रूह अमर रब्बी है। कोई नहीं जानता, तो अगर ये नबी
तकल्लुफ करेगा, सोच कर कोई ना कोई चीज बताएगा तो हम समझेंगे कि नबी नहीं है। अगर इसने वही जवाब दिया तो हम जान पाएंगे कि नबी है। गोया नबी अलैहि सलाम का इम्तिहान इन्होंने लिया। इसके बावजूद इतने बदबख्त लोग थे ये, इनमें से अक्सर लोग जो है ना ईमान नहीं लाए। अल्लाह अकबर। तो यहाँ इस बात का इजहार है कि वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। आप देखें रूह का मामला है, रूह के हवाले से आप देखें मुख्तलिफ तरह की बातें पाई जाती हैं। कोई कहता है कि रूह जो है ना ये सांस का नाम है, कोई कहता है कि रूह खून का नाम है। हकीकत क्या है? रूह रब का मामला है, हम जानते ही नहीं रूह का क्या। जितना आ गया रूह के बारे में, जिस तरह आदमी कब्र में जाता है उसकी रूह वापस आ जाती है, फतुआद रूह, सही मुस्नद अहमद में ये अल्फाज है। तो जहां जहां जो वजाहत है उस पर तो हमारा ईमान है। अब इसके बावजूद देखें हाल ये है कि एक इमाम साहब ऐसे हैं, उन्होंने रूह पर पूरी किताब लिख मारी है। इमाम इब्नुल कय्यिम रहमहुल्लाह, उन्होंने रूह पर किताब लिख मारी है। इस पर उलमा ने नकद भी किया उनके खिलाफ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहरहाल रूह का मामला अल्लाह का है। इस बारे में आप देखें, आप जहां भी जो बात करेंगे वो बेदलील होगी। तो यहाँ से समझना चाहिए कि इंसान के पास हर तरह का इल्म नहीं है, असल इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास ही है। बाबू मन तरका بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناस عنه فيقع في أشد منه। बाब है जो शख्स मंतरा का जो छोड़ दे, बाद अल इख्तियार, बात अच्छी बातें, मखाफत इस डर से, अन यकसुरा कि कासिर रहेगा, फहम बाद नास यानहु, उससे कुछ लोगों का फहम, फयकाउ फी अशद्द मिनहु, तो वो उससे किसी बड़े शर में पड़ जाएंगे। देखें, आप उसूल फिक में ये बातें पढ़ते आए हैं कि अहकाम जो है ना इनकी पांच किस्में होती हैं। फर्ज या वाजिब, हम्म, और दूसरे नंबर पर मुस्तहब, तीसरे नंबर पर जायज, चौथे नंबर पर मकरूह, और पांचवें नंबर पर हराम। तो जो वाजिब फर्ज चीजें दाहिर है वो तो करनी ही करनी है, खा लोगों में वो मायूब हो जैसी तैसी, वो तो करनी करनी। लेकिन जो मुस्तहब चीज है, इसको बस औकात आदमी को चाहिए, मुस्तहब का चूंकि करना जरूरी नहीं होता, इसलिए उसे चाहिए कि लोग सामने कैसे हैं। अगर तो फितने में मुब्तला हो सकते हैं तो फिर उसे चाहिए वो उस पर अमल ना करे। उस पर अमल, मिसाल के तौर पे देखें, जूता पहन कर नमाज पढ़ना, मस्जिद में जूता पहन कर नमाज पढ़ना ये ज्यादा अजर का बायस है, और यहूद की मुखालिफत इसके अंदर मौजूद है। लेकिन अब सार आप देख लें, चूंकि अवाम को इन चीज़ों का पता नहीं है, इसलिए आपने कभी नहीं किसी आलिम दीन को कभी भी नहीं आपने देखा होगा कि वो जूता पहन के मस्जिद में आके नमाज पढ़ाना शुरू कर गए हों। तो ये असल में ये हिकमत है, दानाई है। देखिए इल्म है, ठीक है, बात मालूम है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं इस चीज़ का। या तो कोई आलिम हो ना कि वो काफी वक्त लगाकर लोगों को ये सारे मसाइल पहले समझाए, जब सारे लोग इन बातों को जान लें फिर उस पर अमल करके दिखाए। इस हवाले से रिवायत है, इमाम फरमाते हैं, जिस बयान की उबैदुल्लाह बिन मूसा ने, वो इसराइल से बयान करते हैं, वो इसहाक से, वो असवद से, उन्होंने कहा इब्ने जुबैर ने मुझसे कहा, कानत आयशा, आयशा रदियल्लाहु अन्हा थी, तुसिरु इलैका कसीरन, वो आपको जो है ना मख्फी इलम दिया करती थी, को राज की बातें आपको बताया करती थी। फमा हद्दसत का फिल काबा, काबे के बारे में उन्होंने क्या बात आपसे कही? कहते हैं मैंने कहा कि अम्मी जान ने मुझसे कहा था, नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आयशा, आयशा लौला कौमुकी, अगर आपकी कौम ना ना होती, हदीसुन अहदुहुम, इनका जमाना नया नया, बिकुफरिन, कुफर से नए नए मुसलमान ना ना हुए होते, लनक़ल्तुल काबा, तो मैं काबे को गिरा देता, फजअलतु लहा बाबैन, तो मैं इसके दो दरवाजे बनाता, बाबुन यदखुलुन नास, एक वो दरवाजा जिससे लोग दाखिल होते, और बाबुन यखरुजून, और दूसरा वो दरवाजा जिससे लोग निकलते। फफअलहु इब्न जुबैर, तो इब्न जुबैर ने फिर ऐसा किया। तीसरा ये था कि वो काबे का जो दरवाजा है इसको मैं नीचे कर दूं। कुरैश ने ऊपर करके बनाया था ताकि हम अपनी मर्जी के साथ जिसको चाहे दाखिल करें। तो आपने कहा इसको मैं नीचे कर दूं। ये तीन तरह की चीजें थी। अब देखें, ये मुस्तहब काम था, फर्ज नहीं था। अगर ये फर्ज होता, पैगंबर अलैहिस्सलाम ऐसा जरूर करते, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, बल्कि ख्वाहिश का इजहार किया। जब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदियल्लाहु अन्हु का दौर था और अहले शाम की तरफ से मनजनीक के साथ पत्थर बरसाए गए थे। ये मनजनीक जो है ना, ये जिस तरह क्रेन होती है ना, आप वैसे इसको समझें। तो इसके साथ पत्थर वगैरह गिराए जाते हैं वगैरह वगैरह, और इसके साथ जो है काबे को गिरा दिया गया था, उसकी अक्सर जो इमारत है वो गिर चुकी थी। मैं कोशिश करता हूँ इसकी तस्वीर आपको दिखा दूं ताकि, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। ये इस वक्त आपके सामने है, ये मुख्तलिफ इसके मॉडल और इस तरह की चीजें आपके सामने बनी है। मंजनीक इसको कहते हैं। तो अहले शाम की तरफ से जो है ना ये हमला हुआ था काबे पर, तो इसके साथ जो काबा की दीवारें थी ना वो टूट फूट गई थी। तो फिर अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने उसे बिल्कुल गिराकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक बना दिया था।
پھر کیا ہوا، حجاج بن یوسف جو تھا، اس نے جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، تو خلیفہ عبد الملک، اس سے اس نے پوچھا عبداللہ بن زبیر کی جو کعبہ کی تعمیر تھی اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا اس کو گرا دو اور جس طرح پہلے بنا تھا ویسے بنا دو۔ اس طرح بعد میں خلیفہ ہارون الرشید کا جب زمانہ تھا نا، تو اس نے بھی امام مالک سے پوچھا تھا کہ میں اسے گرا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بنا دوں، تو اس وقت ایک تاریخی بات امام مالک رحمہ اللہ نے کہی تھی، اور انہوں نے کہا تھا امیر المومنین، میں آپ کو قسم دے کر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ہرگز ایسا نہ کریں، ورنہ کیا ہوگا، ہر بادشاہ اپنی نام وری کے لیے کعبہ کو گراتا رہے گا اور اثر نو اس کو بناتا رہے گا، لوگوں کے دلوں میں کعبہ کی جو ہیبت ہے یہ نکل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے اس سے بھی، جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بات کی ہے نا، بات قائم کی ہے کہ مستحب چیز کو ترک کر دینا چاہیے، امام مالک رحمہ اللہ کا قول بھی یہاں دلیل کے طور پر آپ اس کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ دیکھیں کس قدر واضح ہے یہ بات۔ جی آگے باب ہے، باب من خص بالعلم قوما دون قوم، باب ہے جو شخص کچھ خاص لوگوں کو علم دے، دون قوم، کچھ دوسروں کو نہ بتائے، کراہیت اس ڈر کے ساتھ اللہ یفہمو کہ وہ نہیں سمجھیں گے۔ دیکھیں کلاس میں اگر 10 طلبہ ہیں تو سب کا فہم ایک جیسا تو نہیں ہوگا، جو بہت زیادہ گہری بات ہو علم کے حوالے سے، استاد کو چاہیے وہ جو یعنی برداشت کر سکیں اس بات کو، ہضم کر سکیں، سادہ لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں، ان کو بتانی چاہیے، سب کو نہیں بتانی چاہیے، تو یہ بات درست ہے۔ کوئی یہ نہ کہے جی نہیں استاد تو جو ہے نا باپ کے درجے پر ہوتا ہے اور باپ کو حکم ہے وہ تو سب میں جو ہے نا وہ عدل کرے، تو یہ غلطی ہوگی کہ استاد ایک شاگرد کو زیادہ ٹائم دیتا ہے، ایک کو کم، ایسا نہیں کوئی کہہ سکتا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدث الناسا، لوگوں سے بیان کرو، بما وہی باتیں جو یعرفون وہ پہچانتے ہوں، پہچانتے ہوں کا مطلب پہچان سکتے ہوں، ظاہر ہے جو پہچانتے ہیں اس کا تو فائدہ ہی کیا، اصل بات ہے کہ پہچان سکتے ہوں، ان کے عقلیں اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتحبون، کیا تم چاہتے ہو، یکذب اللہ و رسولہ کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا جائے، ظاہر ہے جن کی عقل وہ بات تسلیم نہیں کر سکے گی تو فوراً کیا کہیں گے، یہ حدیث ہی غلط ہے، ہم نہیں مانتے حدیث ہے، ہم نہیں مانتے یہ آیت ہے، وہ تو ایسا کہے گا۔ امام فرماتے ہیں یہ آگے اس کی سند انہوں نے ذکر کر دی، علی رضی اللہ عنہ کی بات کی۔ جی آگے فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسحاق بن ابراہیم نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی معاذ بن ہشام نے، انہوں نے کہا مجھے حدیث بیان کی ہمارے والد نے، وہ قتادہ سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، وہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور معاذ اس وقت سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا یا معاذ بن جبل، معاذ بن جبل، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، آپ نے پھر کہا یا معاذ، انہوں نے پھر کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، 3 بار ایسا ہوا۔ اس پر پہلے بات کر چکے نا، لبیک کی اصل میں کیا ہے، الب لک البابا بعد الباب، بار بار میں آپ کے لیے حاضر ہوں، اور سعدیک بھی اسی طرح ہے، اسعد لک اسعادا بعد اسعاد، بار بار حاضر بھی ہوں اور اس بار بار حاضر ہونے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں میں۔ اللہ اکبر، تو کتنا ادب تھا صحابہ کرام میں نبی علیہ السلام کا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا ما من احد، نہیں ہے کوئی ایک یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبه، جو اپنے دل کے ساتھ یہ گواہی دے، الا حرمه اللہ علی النار، اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا، جہنم میں نہیں اس کو داخل کرے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ افلا اخبر به الناس، کیا میں لوگوں کو نہ یہ اس کے بارے میں بتا دوں، فیستبشروا، تاکہ وہ خوش ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اذن یتکلوا، پھر وہ بھروسہ ہی کر لیں گے، اسی بار ہی بھروسہ کر لیں گے، عمل چھوڑ ہی دیں گے۔ واخبر بها معاذ عند موته، معاذ رضی اللہ نے موت کے وقت، اپنی موت کے وقت یہ بات بیان کی، تعثما، گناہ سے بچنے کے لیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ علم کی بات میں چھپا ہی لوں۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سب کو تو نہیں بتائی، معاذ رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ معاذ رضی اللہ نے وفات کے وقت یہ بات جو بتائی بھی تھی نا، وہ ان لوگوں کو بتائی تھی جو اس بات کو سمجھ سکتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح یہ علم آگے تک دیکھیں منتقل ہوا۔ باقی یہ جو بات ہے نا کہ جس نے صدقا من قلبہ ہی، سچے دل کے ساتھ یہ پڑھ لیا، تو اصل بات یہ ہے، اس بارے کئی طرح کی باتیں ہیں نا، کہ جس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا ظاہر ہے پھر عمل تو اس نے نہ کیا وہ جنت پکی پکی، ایسا نہیں ہے۔ صدقا من قلبہ کا مطلب ہی تو سمجھنے کی ضرورت ہے، صدقا من قلبہ کا مطلب یہ ہے، صحیح بخاری کی جو 92 نمبر حدیث پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، تو جب سارا جسم درست ہو گیا، کس کے ساتھ، ایک دل کے ٹکڑے کے ساتھ، تو یہاں بھی صدقا من قلبی کا لفظ ہے نا، دل کی سچائی کے ساتھ، تو دل جب سچا ہو گیا
تو سارے اعضاء اس کے ساتھ سچے ہو جاتے ہیں، سارے اعضاء اس کے ساتھ سچے گویا اسلام پر پورا جو عمل پیرا ہو اسی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدق کے دل کے ساتھ کہا ہے۔ بات میرے خیال میں آپ سمجھے ہیں۔ اور بھی کئی جوابات اس کے علماء نے دیے ہیں، کچھ نے کہا کہ خلود فی النار نہیں ہوگا، یعنی اگر جہنم میں چلے بھی گیا تو مستقل طور پر جہنم میں نہیں رہے گا۔ اس حوالے سے سننا لبن ابی عاصم 844 نمبر صحیح حدیث ہے، 844 نمبر پر، تو اس میں بھی اہل جہنم اور اہل جنت جو ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے ان کے آپس میں مکالمے کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال کئی جوابات ہیں، جس میں ایک جواب یہ ہے کہ ہمیشہ جس نے سچے دل کے ساتھ ہی کلمہ پڑھا ہوگا وہ جہنم میں نہیں رہے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے بھیجا بھی تو تھوڑی سی سزا اپنی جو سزا اس کی ہوگی وہ بھگت لینے کے بعد واپس آ جائے گا۔ ہم آگے چلتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی مسدد نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی معتمر نے، انہوں نے کہا مجھے میں نے سنا اپنے والد سے، وہ کہتے تھے میں نے سنا انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا حضور کے علی مجھے ذکر کیا گیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے معاذ سے فرمایا تھا من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ، تو انہوں نے کہا الا ابشر الناس قال لا، آپ نے فرمایا نہیں انی اخاف ان یتکلوا، میں ڈرتا ہوں کہ وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ جی آگے ہے باب الحیاء فی العلم، علم میں حیا کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ علم میں جو حیا ہے یہ مجاہد کا قول بلکہ ذکر کیا لا يتعلم العلم، علم حاصل نہیں کر سکتا مستحین حیا کرنے والا، ولا مستکبر اور نہ تکبر کرنے والا۔ ظاہر ہے جس کے پاس حیا ہے وہ کسی سے سوال ہی نہیں کرے گا، علم حاصل نہیں کرے گا۔ تکبر کرنے والا کسی کو بڑا سمجھے تو اس کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کرے نا، جب اس نے کسی کو بڑا سمجھنا ہی نہیں ہے، گردن میں سریا ہے اس کے، تو علم کیسے آئے گا پاس؟ امی جان فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار، سب سے زیادہ اچھی عورتیں انصار کی عورتیں ہیں، لم یمنعہن، انہیں روکتی نہیں تھی الحیا حیا ان یتفقہن فی الدین، کہ وہ دین میں فقاہت حاصل کریں، دین میں سمجھ حاصل کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے مسلم میں آپ یہ حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں نا، وہ اسما بنت یزید انصاریہ نے غسل حیض کا طریقہ نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ پھر وہ روئی لے کر خوشبو والی، تو وہ آ، یعنی اس کا استعمال کر لے، تو انہوں نے کہا کہ کیسے استعمال کرے؟ تو آپ نے کہا سبحان اللہ، اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرے، سبحان اللہ تو تہری بھی ہے، اس طرح کے الفاظ آپ نے پڑھے تھے۔ تو امی جان عائشہ نے پھر اس کو سائڈ پہ کیا اور سمجھایا کہ جو خون کے اثرات ہیں اس کو صاف کرنے کے بعد اس پر یہ خوشبو لگاؤ تاکہ وہ اسمیل ہر طرح کی زائل ہو جائے۔ تو اس لیے امی جان نے یہ بات کہی تھی کہ نعم النساء نساء الانصار لم یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین۔ اسی کے متعلق ایک اور روایت امام فرماتے ہیں حدیث بیان کی محمد بن سلام نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ابو معاویہ نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی ہشام نے، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ زینب بنت ام سلمہ سے انہوں نے کہا جاءت ام سلیم، یہ ام سلمہ ام المؤمنین ہے اور یہ ام سلیم اور ہے، تو یہ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگی یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ تو حق سے نہیں شرماتا، حق سے حیا نہیں کرتا اللہ، فهل علی المرأة من غسل، کیا عورت پر غسل ہے اذا احتلمت، جب وہ اسے احتلام ہو تو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأت الماء، جب وہ پانی دیکھے تو۔ فغطت ام سلمہ تعني وجهها، ام سلمہ نے اپنے ام المومنین نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا شرم کے مارے کہ یہ کیسی بات اس نے پوچھی ہے، تو کہنے لگی یا رسول اللہ وتحتلم المرأة، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، تربت یمینک، تیرا ہاتھ دایاں ہاتھ یہ خاک آلود ہو، فبما یشبہها ولدها، تو پھر اس کا بچہ اس کے ساتھ مشابہت کیسے اختیار کر جاتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں دیکھیں کہ حیا والی چیز ہے، اور بالخصوص مسئلہ بھی ایسا ہے کہ عورت کو مرد سے پوچھتے ہوئے تو کم از کم شرم آتی ہے نا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس شرم کو ایک طرف رکھا اور کتنا خوبصورت انداز اختیار کیا، ان اللہ لا یستحی من الحق جیسی تمہید باندھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مسئلہ پوچھا، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ام سلیم سے کہا تھا عائشہ رضی اللہ عنہا نے فضحت النساء، تو نے تو عورتوں کو رسوا کر دیا، جی عورتوں کا بھید نبی علیہ السلام کو تو نے دے دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ ام سلیم کا یہ احسان ہے پوری امت کی خواتین پر، کہ قیامت تک کی جو خواتین ہیں سب پر احسان ہے کہ انہوں نے مسئلہ پوچھ کر تمام عورتوں کا یہ مسئلہ حل کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اصل میں بات آپ سمجھ ہی گئے ہیں انشاءاللہ، کہ جس طرح مرد ہے نا اس کو خواب میں یہ صورت کا سامنا ہوتا ہے کہ جس طرح میں
مباشرت کر رہا ہوں، تو اس صورت میں انزال بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ خاتون کے ساتھ بھی پیش آتا ہے کہ وہ یعنی جمع کر رہی ہے یا کوئی اور ایسے کی صورت، تو اس حوالے سے تھا کہ وہ غسل کرے گی۔ تو دونوں کے متعلق مسئلہ ایک ہی ہے۔ بسا اوقات آدمی یا عورت یہ صورت دیکھتا ہے لیکن اٹھنے کے بعد اپنے کپڑوں میں تری محسوس نہیں کرتا، پانی اس کا جو انزال ہے وہ نہیں ہوتا، اخراج نہیں ہوتا، اس صورت میں اس پر غسل واجب نہیں۔ ہاں جب وہ دیکھے کہ اس کا لباس جو ہے وہ تر ہے، یعنی احتلام کی صورت میں مرد ہو یا عورت، اس کا جو انزال ہے وہ ہوا ہے، اس صورت میں پھر اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ احتلام جو ہے مردوں میں تو اکثر کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن خواتین میں سے کسی کسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تبھی تو ام سلمہ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ جی آگے ایک اور ہے حدیث مبارکہ حیا کے حوالے سے علم میں، تو امام فرماتے ہیں حدیث بیان کی اسماعیل نے ان کا مجھے حدیث بیان کی مالک نے، وہ عبداللہ بن دینار سے بیان کرتے ہیں، وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشجر شجرہ، درختوں میں سے ایک درخت ہے، لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة، قال عبد الله فاستحييت، فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة، قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال أن تكون قلتها احب الی من ان یکون لی کذا و کذا۔ یہ بات پہلے پڑھ چکے آپ، تو یہاں سے اس بات کیا ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حیا کے مارے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب نہیں دیا تھا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حیا مانے نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا، کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے تو یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب تھا کہ میرے لیے ایسا اور ایسا ہوتا، فلاں فلاں چیزیں مجھے دے دی جاتی، اس سے زیادہ مجھے اچھا لگنا تھا کہ میرے بیٹے نے۔ اللہ اکبر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو علم میں جو حیا ہے نا، خواہ مخواہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آگے باب ہے باب من استحیا، جو حیا کرے فامر غیرہ بالسؤال، تو اس نے کسی اور کو حکم دے دیا کہ وہ سوال کرے۔ دیکھیں علم میں حیا بسا اوقات انسان کو کرنی پڑتی ہے، لیکن اسے چاہیے کہ حیا جو ہے نا اس کو اصل نہ بنا لے، بلکہ اسے چاہیے کہ اگر خود سوال نہیں کر سکتا کسی حیا کی وجہ سے تو کسی اور کو کہہ دے کہ وہ سوال کر لے۔ ہوتا ہے بس اوقات آدمی خود کسی سے کوئی ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ آدمی خود سوال نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کسی اور کے ذریعے معلوم کروا لے۔ امام فرماتے ہیں جس بیان کی مسدد نے، اور کہا جس بیان کی عبداللہ بن داؤد نے، وہ عامر سے بیان کرتے ہیں، وہ منذر سوری سے، وہ محمد ابن حنفیہ سے، وہ علی رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے کہا کنت رجلا مداء، میں بہت مزی والا آدمی تھا، مجھے بہت کثرت سے مزی آتی تھی، تو میں نے مقداد کو حکم دیا کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، تو انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس میں وضو ہے۔ اب دیکھیں اس طرح من اجل فاطمہ کے الفاظ سے مسلم میں آپ پڑھ رہے کہ فاطمہ چونکہ ان کے نکاح میں تھی تو نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی، اس وجہ سے انہوں نے شرم محسوس کی نبی علیہ السلام سے ایسا سوال کرنے میں۔ اب دیکھیں علی رضی اللہ عنہ میں حیا موجود تھی، لیکن یہ حیا علم سے انہیں، اس حیا نے یعنی یہ حیا رکاوٹ نہیں بنی، خود اگر سوال نہیں کیا تو کسی اور سے معلوم کروا لیا۔ اس کے متعلق نا مختلف روایت ہے، سنن نسائی میں آپ 156 نمبر روایت پڑھ رہے، اس میں ہے کہ میں نے عمار کو حکم دیا، عمار بن یاسر کو، شیخ البانی فرماتے ہیں یہ روایت منکر ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس طرح نسائی میں 194 نمبر پر روایت ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے خود یہ سوال کیا، تو ایسا بھی نہیں، سوال یہ مقداد نے کیا تھا، چونکہ علی رضی اللہ عنہ کے کہنے پر یہ سوال کیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے سوال کی نسبت اپنی طرف کر لی کہ میں نے یہ سوال کیا تھا۔ اور پھر بطور خاص ہے کہ اس مجلس میں علی رضی اللہ عنہ موجود بھی تھے جس مجلس میں مقداد نے سوال کیا تھا، نسائی میں ہی ہے 152 نمبر پہ، فقلت لرجل جالس الى جنبی سلہ فسالہ فقال فی الوضوء، تو پاس بیٹھے ہوئے کو میں نے کہا کہ آپ سے سوال کرو، تو انہیں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس میں وضو ہے۔ اصل میں مزی کثرت کے ساتھ آتی تھی تو علی رضی اللہ عنہ اس پر غسل کرتے تھے، تو اس کے ساتھ انہوں نے کہا میری تو کمر ٹوٹ گئی غسل کر کر کے۔ ہم، اس پر نبی علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا وضو ہے۔ آپ جانتے ہیں جو چار طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کا اخراج ہوتا ہے، رطوبتیں، پیشاب ہے، منی ہے، مزی ہے اور ودی ہے۔ تو مزی وہ لیس دار انڈے کی سفیدی جیسی رطوبت ہوتی ہے جو شہوانی خیال کے وقت یا بیوی سے چھیڑ چھاڑ کے وقت خود بخود نکل آتی ہے، یہ ناپاک ہوتی ہے۔ اس طرح ودی وہ سفید رطوبت ہے جو پیشاب سے پہلے یا بعد میں نکلتی ہے، یہ بھی ناپاک ہے۔ منی یہ گاڑی اور سفید رطوبت ہوتی ہے، انزال کے وقت اچھل کر لذت کے ساتھ نکلتی ہے، راج قول کے مطابق یہ منی پاک ہے، یعنی یہ نجس نہیں ہے، لیکن اس پر غسل فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح پیشاب جو ہے وہ تو معروف ہے، اس کے ساتھ بھی غسل نہیں بلکہ وضو فرض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
बाबू दिक्र इल्म वल फतिया फिल मस्जिद, मस्जिद में इल्म और फतवा का जिक्र। जी, सही मुस्लिम में आप पढ़ रहे, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया था, इन हादिल मसाजिद ला तस्लु लिशैइन मिन हादिल बौल वल कदर, इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि अज़्ज़ा वजल वस्सलाति व क़िराअतिल कुरान। ये मसाजिद सिर्फ अल्लाह के जिक्र, नमाज और कुरान की तिलावत के लिए बनाई गई हैं। तो यहाँ से सवाल पैदा होता है कि फिर मस्जिद में इल्म की बात नहीं होनी चाहिए, फतवा नहीं होना चाहिए। तो इमाम साहब ने बाब कायम किया कि नहीं, ये हसर वो नहीं है, बल्कि यहाँ इल्म की बात और फतवा मस्जिद में हो सकता है। इल्म की बहुत जाहिर है, इस सूरत में आवाज़ भी बुलंद हो सकती है, मुबाहसा करते हुए, मुनाजरा करते हुए, मुनाकशा करते हुए। तो ये दुरुस्त है, मस्जिद में फतवा वगैरह भी दिया जा सकता है। इमाम कहते हैं, हमें हदीस बयान की, मुझे हदीस बयान की उक़तैबा बिन सईद ने, उन्होंने कहा हमें हदीस बयान की लईथ बिन साद ने, उन्होंने कहा हमें हदीस बयान की नाफे मौला अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न खत्ताब से। वो अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से बयान करते हैं कि एक आदमी काम फिल मस्जिद, मस्जिद में खड़ा हुआ और कहने लगे, या रसूलल्लाह मिन अयना तअमुरुना अन नुहिल्ला, आप हमें कहाँ से हुक्म देते हैं कि हम वहां से हराम बांधें। तो आपने फरमाया, युहिल्लु अहलुल मदीनत मिन दिल हुलैफा, जुल हुलैफा वाले अहले मदीना जो है वो जुल्हुलैफा से, अहले शाम वाले जुहफा से, और नजद वाले कर्नुल मनाजिल से। इब्न उमर कहते हैं कि लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यमन वाले ये लमलम से। तो इब्न उमर कहते हैं कि मैं लम अफ्क़ाहादी मिन रसूलिल्लाह, ये जो यमन वालों का मीकात ये लमलम है ना, ये बात मैंने तो नबी अलैहि सलाम से नहीं सीखी, अलबत्ता बाकी लोगों ने नबी अलैहि सलाम से ये बयान किया है। तो ये इल्म की एहतियात भी आप यहाँ से देखें। तो बाब क्या था कि मस्जिद में इल्म और फतवे का जिक्र। तो उसने ये फतवा नबी अलैहिस्सलाम से लिया, तो आपने मस्जिद में ये जवाब दिया। रजुलन काम फिल मस्जिद, मस्जिद में खड़े होकर उसने ये सवाल किया था। मस्जिद में इल्म के हलकात लगाए जा सकते हैं। जी, बाब मन अजाब साइल बि अक्सर मिम्मा सअलहु, अल्लाहु अकबर कबीरा। बाब है जिसने साइल को उसके सवाल से ज्यादा जवाब दे दिया। पीछे आपने पढ़ा था ना कि अ, उस्ताद किसी खास आदमी को इल्म देता है, कुछ को नहीं देता। तो जहां ये सूरत है, वहां ये सूरत भी है कि सवाल करने वाले के सवाल का जवाब उसे जरूरत से ज्यादा दे दिया जाए, ताकि ये साइल पर आप शफकत कर सकें। इमाम फरमाते हैं, हमें हदीस बयान की आदम ने, उनका हमें हदीस बयान की इब्न अबी ज़ि'ब ने, वो नाफे से बयान करते हैं, वो इब्न उमर से, वो नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इस तरह जोहरी का ये दूसरा सिलसिला यहाँ पे। तो अन्ना रजुलन सालहु, एक आदमी ने आपसे पूछा, मा यलबसुल मुहरिम, मुहरिम क्या पहन सकता है। तो आपने फरमाया, आपने ये नहीं फरमाया कि वो ये पहन सकता है, बल्कि कहा ये चीजें नहीं पहन सकता, मालूम हुआ इनके अलावा सारी चीजें जायज है। तो आपने फरमाया, ला यलबसुल कमीसा, वो कमीज नहीं पहनेगा, पगड़ी नहीं बांधेगा, शलवार नहीं पहनेगा, बुरनुस जो लंबी टोपी वाला कोट होता है वो नहीं पहनेगा, वला थौबन, और ना ऐसा कपड़ा, मस्सा वर्स अव जाफरान, जिसे वर्स या जाफरान ने छुआ हो। वर्स और जाफरान से रंगा हुआ कपड़ा भी नहीं पहन सकता। हाँ, फ़इल्लम यजिद अलैना फल्यलबसिल खुफ़ैन, अगर वो जूते नहीं पाता तो वो मोजे पहन ले, वल यक्ताहुमा, लेकिन उन दोनों को काट ले, हत्ता यकूना तहतल काबैन, क्योंकि वो टखनों से नीचे हो जाए, टखने नंगे करना जरूरी है ना। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। अब देखें, साहिल ने ये नहीं पूछा था कि अगर जूते ना हो तो फिर क्या करे आदमी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इजाफी बात बताई है कि जूते ना हो तो फिर वो मोजे पहन ले, और इस तरह मोजों को नीचे से काट ले, यहाँ तक कि वो टखनों से नीचे तक हो जाए। ये एक इजाफी बात थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस हवाले से वो मुझे एक ज़हन में वाक़या आया। ये अ, जो हमारे बरेलवी हजरात हैं वो बयान करते हैं ना, अपने एक बड़े आदमी के बारे में, शायद गजाली के बारे में है, ये किसी और के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि उनके पास जो है ना बड़ा ज्यादा इल्म था। तो किस तरह ये वाक़या है। हाँ, कोई ऐसे मेरे ज़हन में आ रहा है कि मुलाकात हुई थी, अ, आदम अलैहिस्सलाम के साथ शायद मुलाकात हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम की। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि, अब खैर ये मेरे जहन में वाक़या नहीं आ रहा, चलें इसको छोड़ते हैं। इससे जो सबक था वो मैं जिक्र कर देता हूँ। वो सबक ये है कि जो इजाफी बात है ये कर लेनी चाहिए, इस पर ऐब नहीं लगाना चाहिए, इस पर ऐब नहीं लगाना चाहिए। ये असल में बात जो करना चाह रहा था वो ये है कि साहिल ये ना कहे कि मैंने तो आपसे पूछा ये था, आप आगे आगे चल पड़े।
میں نے تو چھوٹی سی بات پوچھی تھی، آپ نے تو اتنا لمبا چوڑا صفحہ لکھ کر میری طرف بھیج دی ہے۔ میں نے تو آدھی سی بات پوچھی تھی اور آپ نے 10 منٹ کی ریکارڈنگ میرے پاس بھیج دی۔ جی، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اضافی علم، اور بلکہ عالم کو بھی یہ چاہیے کہ سائل کی یہ حالت کو دیکھتے ہوئے مزید اس پر شفقت کرے اور اس کو مزید علم کے ساتھ بھی نواز دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں جو ہے نا کہ ول یقطعہما، یہ یہاں سے براعت الاختتام کا اظہار ہوتا ہے، ول یقطعہما، کہ وہ کاٹے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب نے اس کتاب کا یہاں پہ اختتام کر دیا ہے، کتاب العلم یہاں مکمل ہو چکی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔